تہذیبیں اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ وہ چھپ جاتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی طاقت ان کی دانائی سے آگے نکل جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی نشان چھوڑتی ہے اور کائنات سب یاد رکھتی ہے۔ انسانی تاریخ کے بیشتر حصے میں ہم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ایک سوال کئی مرتبہ دہرایا: کیا کوئی ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ سوال اپنی بنیاد میں سادہ ہو، شاید ہم غلط چیز سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی تہذیب جو ہم سے کروڑوں سال زیادہ قدیم ہو، ممکن ہے وہ بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے، نہ ٹرانسمیشنز کرے، نہ پیغامات بھیجے، اور شاید اسے یہ جاننے کی بھی ضرورت نہ ہو کہ ہم کہیں موجود ہیں۔ ایسی کائنات میں خاموشی خالی پن کی علامت نہیں ہوگی، بلکہ پختگی کی علامت ہوگی۔ لیکن کائنات کا ایک ایسا قانون ہے جس سے کوئی بھی ذہانت فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ ہر عمل کوئی نہ کوئی نشان چھوڑتا ہے، ہر مشین توانائی کے بہاؤ کو موڑتی ہے، ہر کمپیوٹیشن خلا میں حرارت شامل کرتی ہے، اور ہر کنٹرول فطرت کے توازن کو کسی نہ کسی سطح پر چھوتا ہے۔ ٹیکنالوجی مکمل طور پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی، وہ روشنی کے پیٹرنز تبدیل کرتی ہے، کیمیائی توازن بگاڑ دیتی ہے، حرکت کے پیمانے تبدیل کر دیتی ہے، اور بعض اوقات وقت کی ساخت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ آج ہم آوازیں نہیں سنیں گے، بلکہ قدموں کے نشان ڈھونڈیں گے، یعنی کہ ٹیکنو سگنیچر، ایسے طریقے جن کے ذریعے کوئی ترقی یافتہ تہذیب اپنے ارادے کے بغیر صرف اپنے اثرات کے ذریعے خود کو ظاہر کر سکتی ہے۔ ناظرین، ٹیکنو سگنیچر کوئی ایسا پیغام نہیں ہوتا جو خاص طور پر ہمارے لیے چھوڑا گیا ہو، بلکہ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے جو کائنات کی کتاب میں خود بخود درج ہو جاتا ہے۔ جب ذہانت بڑے پیمانے پر اپنے ماحول میں مداخلت کرتی ہے تو کائنات اس تبدیلی کو محفوظ کر لیتی ہے، اور ستارے، فضا اور حتیٰ کہ اسپیس ٹائم بھی اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آثار قدیمہ کے ماہرین ٹوٹے ہوئے برتنوں اور بدلے ہوئے مناظر سے کھوئی ہوئی تہذیبوں کو پہچان لیتے ہیں، ویسے ہی کائناتی آثار کے ماہرین ایسی تبدیلیوں کی تلاش کرتے ہیں جو فطری نہیں ہوتی، بلکہ ان میں ذہانت کی مداخلت شامل ہوتی ہے۔ تہذیبوں کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی موجودگی خود بولتی ہے۔ ناظرین، اب ہم ٹیکنو سگنیچرز کی اس دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جہاں تہذیبیں بولتی نہیں بلکہ اپنے اثرات کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ سائنسی منطق یہ ہے کہ کسی بھی سیارے کی فضا عام طور پر کیمیکل ایکویلبریم میں ہوتی ہے۔ فطرت بعض مالیکیولز کو یا تو بہت آہستہ بناتی ہے یا انہیں جلد ختم کر دیتی ہے۔ اگر ہم کسی دور دراز سیارے کی فضا میں ایسی گیسیں پائیں جو نہ تو بایولوجیکلی آسانی سے بنتی ہیں اور نہ ہی قدرتی عمل کے تحت دیر تک قائم رہ سکتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی تہذیب انہیں مسلسل پیدا کر رہی ہے، یعنی صنعتی سرگرمیوں کے ذریعے، جیسے پاور جنریشن، کیمیکل سینتھسس اور بڑے پیمانے کی مشینری فضا کو آہستہ آہستہ بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر زمین پر CFCs یا نائٹروجن آکسائڈز ایسی گیسز ہیں جو فطرت خود نہیں بناتی۔ اگر ہم کسی اور سیارے پر اسی نوعیت کی سٹیبل مگر ان نیچرل گیسز دیکھیں تو شاید ہم زندگی کے تسلسل کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس، ذہانت کے تسلسل کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسرے ٹیکنو سگنیچر کی بنیاد تھرموڈائنامکس کے قوانین ہیں، خاص طور پر سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس۔ کوئی بھی مشین، کمپیوٹیشن یا توانائی کا نظام 100% مؤثر نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل کے نتیجے میں کچھ توانائی لازماً حرارت میں تبدیل ہوتی ہے، جو آخر کار انفراریڈ ریڈیشن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، ایمٹ ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے موبائل یا لیپ ٹاپ زیادہ استعمال پر گرم ہو جاتے ہیں، یا بڑے ڈیٹا سینٹرز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کولنگ سسٹمز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اگر کوئی تہذیب پورے سیارے یا ستارے کی توانائی استعمال کر رہی ہوگی تو اس کی اضافی حرارت خلا میں واضح طور پر نظر آئے گی، یعنی ایکسیس انفراریڈ ریڈیشن وہ نشان ہوگا جسے ٹیکنالوجی چھپا نہیں پائے گی۔ اسی طرح تمام نیچرل
ایسٹرونامیکل آبجیکٹس روشنی کو ایک مخصوص اور متوقع انداز میں emit کرتے ہیں، لیکن اگر کسی سیارے کی نائٹ سائڈ مستقل اور باقاعدہ طور پر روشنی کا اخراج کرے اور وہ روشنی آپ کو کسی میپ کی یعنی نقشے کی شکل میں بھی نظر آئے تو یہ فطری عمل نہیں ہوتا، رات کی روشنی توانائی کا شعوری استعمال ہے جو سوشل آرڈر اور اکنامک ایکٹیویٹی کی علامت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زمین کی نائٹ ٹائم سیٹلائٹ امیجز میں شہر روشن اور صحرا تاریک نظر آتے ہیں۔ اگر یہی پیٹرن ہمیں کسی اور سیارے پر نظر آئے تو ہم روشنی نہیں بلکہ تہذیب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نیچر عموماً سموتھ کروز اور سمپل شیپس پیدا کرتی ہے کیونکہ گریوٹی اسی طرح کی اشکال پیدا کر سکتی ہے، لیکن اگر کسی ستارے کی لائٹ میں ایسے شیڈوز نظر آئیں جن کے ایجز شارپ ہوں، ٹرانزیشنز ہوں یا پیٹرنز واضح طور پر جیومیٹرک ہوں تو یہ نیچرل آبجیکٹس نہیں ہو سکتے، یہ ایسے سٹرکچرز ہوں گے جو صرف انجینئرڈ ڈیزائن کے ذریعے وجود میں آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سولر اکلپس کے دوران چاند کا سایہ سموتھ ہوتا ہے، لیکن اگر سٹار لائٹ اچانک ریکٹینگولر بلاکس میں یا فریگمنٹڈ پیٹرنز میں کٹنے لگے تو یہ کسی میگا سٹرکچر مثلا ڈائسون سوارم کی علامت ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ریڈیو ویوز نیچرلی ہر سمت میں پھیلتے ہیں، اس لیے وہ انرجی ایفیشنسی کے لحاظ سے غیر مؤثر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس لیزرز انتہائی فوکسڈ، ہائی پریسیجن اور ڈائریکشنل ہوتے ہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے انہیں انٹرسٹیلر پروپلشن، لانگ ڈسٹینس پاور ٹرانسمیشن اور ہائی ڈیٹا ریٹ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح فائبر آپٹکس میں لیزر لائٹ کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح خلا میں چند ملی سیکنڈ پر مشتمل ایک ہائی پاور لیزر فلیش اربوں کلومیٹر کے فاصلے سے بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کسی تہذیب کا انٹینشنل میسج نہیں ہوتا بلکہ اس کی انجینئرنگ ایکٹیویٹی کا وہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے جو فزکس کے قوانین کے تحت چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح نیچرل سگنلز کی اسٹیٹسٹیکل لیمٹس ہوتی ہیں۔ اگر کسی سگنل میں غیر معمولی کمپریشن، ترتیب اور انٹروپک کنٹرول موجود ہو تو وہ نیچرل نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ ترقی یافتہ تہذیبوں کے نزدیک توانائی کی بجائے معلومات ایک بنیادی قدر ہو۔ مثال کے طور پر جیسے وائی فائی ہمیں محض ایک سگنل محسوس ہوتا ہے، حالانکہ اسی سگنل کے اندر کوڈنگ، الگوریدمز اور ڈیٹا کی مکمل ساخت موجود ہوتی ہے۔ بائنے ہی ممکن ہے کہ کوئی ترقی یافتہ تہذیب بھی اسی نوعیت کا سگنل ایمٹ کر رہی ہو اور ہم اسے پڑھنے کے قابل نہ ہو۔ مزید یہ کہ سٹارز نیچرل سٹیلر ایوولوشن کے تحت پیدا ہوتے ہیں، انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اگر کوئی ستارہ، کوئی سٹار غیر معمولی طور پر سٹیبل رہے، اس کا آؤٹ پٹ کنٹرولڈ ہو یا اس کی عمر نیچرل ماڈل سے مختلف ہو تو یہ کسی بیرونی مداخلت کی علامت ہو سکتی ہے، یعنی ذہانت کی علامت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے نیوکلیر ری ایکٹر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ویسے ہی ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب اپنے ستارے کو توانائی کے مستقل ذریعے کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر کسی کہکشاں میں، کسی گلیکسی میں ویزیبل لائٹ کم اور انفرا ریڈ ریڈیشنز غیر معمولی حد تک زیادہ ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ بہت بڑی مقدار میں توانائی ایبزارب ہو رہی ہے اور حرارت کی صورت میں خارج ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انڈسٹریل سٹیز رات میں زیادہ گرم اور روشن دکھائی دیتے ہیں، ویسے ہی اگر پوری کہکشاں، پوری گلیکسی غیر معمولی طور پر گرم دکھائی دے تو یہ قدرتی نہیں بلکہ تہذیبی سرگرمی کی نشانی ہو سکتی۔ مزید یہ کہ فزکس کے اندر جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق گریوٹی اسپیس ٹائم کو موڑتی ہے۔ اگر کسی جگہ غیر معمولی گریویٹیشنل لینزنگ یا وقت کی بگڑی ہوئی پیمائشیں نظر آئیں تو یہ کسی گہری مداخلت کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بلیک ہول کے گرد روشنی مڑتی ہے،
اگر بلیک ہول کے بغیر بھی ایسے اثرات نظر آئیں تو یہ ذہانت کی یعنی کسی ترقی یافتہ تہذیب کی مداخلت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بنیادی حقیقت یہ ہے کہ بہترین ٹیکنو سگنیچرز پیغامات نہیں ہوتے، وہ ضمنی اثرات ہوتے ہیں۔ تہذیبیں اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ وہ چھپ جاتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی طاقت ان کی دانائی سے آگے نکل جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی نشان چھوڑتی ہے اور کائنات سب یاد رکھتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ممکن ہے کوئی تہذیب اسی منطق کے تحت ہمیں تلاش کر رہی ہو، آوازوں کے ذریعے نہیں بلکہ حرارت، روشنی، جیومیٹری اور ڈیٹا کے ذریعے۔ اب اصل سوال یہ نہیں رہا کہ کیا ہم اکیلے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود ان انٹینشنلی کون سے ٹیکنو سگنیچرز امٹ کر رہے ہیں اور کون انہیں سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کرے گا اور پڑھے گا۔ جے بی ایس ہالڈن کہتے ہیں کائنات صرف عجیب ہی نہیں بلکہ یہ ہماری سوچ کی پہنچ سے، سوچ کی حد سے بھی کہیں زیادہ عجیب ہے۔ کارل سیگن کہتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں، یہ لازم نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو۔ آرتھر سی کلارک کہتے ہیں جو ٹیکنالوجی حد سے زیادہ ترقی یافتہ ہو وہ ہمیں جادو جیسی لگے گی۔ اور البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کائنات کے بارے میں سب سے زیادہ ناقابل فہم حقیقت یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے۔ علمستان ود منیر کے متجسس ساتھیوں، جب ہم تہذیبوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں صرف زمین پر بسنے والی بستیاں نہیں لگتی بلکہ کائنات کے ایک لمبے ارتقائی سفر کی چھوٹی مگر بامانی جھلکیاں محسوس ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے ترقی کو توانائی کے بہاؤ سے جانچا، کبھی وقت کی طوالت سے پرکھا، کبھی علم کے پھیلاؤ میں تلاش کیا اور کبھی ان خاموش انڈیکیٹرز میں جھانکا جو خلا میں سفر کرتے ہیں اور بغیر آواز کے اپنی موجودگی درج کرا دیتے ہیں۔ مگر یہ سب طریقے مکمل جواب نہیں تھے بلکہ وہ راستے تھے جن کے ذریعے ہم نے بہتر سوال پوچھنا سیکھا۔ آنے والی گفتگو میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی تہذیب کہاں تک پہنچی بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ وہاں تک کس سوچ، کس فیصلے، کس نظم اور کس ترتیب کے ساتھ پہنچی۔ مثلاً آگ کی دریافت محض ایک شعلہ نہیں تھی بلکہ انسان کی پہلی کامیاب کوشش تھی کہ وہ توانائی کو قابو میں لا سکے۔ اسی کے ساتھ زبان اور لباس نے انسان کو صرف محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ اجتماعی یادداشت اور شناخت عطا کی۔ پتھر کے اوزار اور اوزار سازی نے ماحول کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کو حکمت میں بدلا۔ گنتی اور ابتدائی پیمائش نے وقت، مقدار اور فاصلے کو سمجھنے کی بنیاد رکھی اور جانوروں کی ڈومیسٹیکیشن نے فطرت کے ساتھ ایک نیا اشتراک قائم کیا۔ زراعت زمین کے ساتھ ایک طویل اور ذمہ دار رشتے کی شروعات تھی۔ مٹی کے برتن اور ذخیرہ اندوزی نے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کی، جبکہ پانی کے نظام اور آبپاشی نے بقا کو اتفاق سے نکال کر منصوبہ بندی میں تبدیل کر دیا۔ میٹلرچی نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ مادے کے اندر چھپے ہوئے پوٹینشل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے۔ پہیا، سڑکیں اور انفراسٹرکچر تجارت اور ربط کی علامت بنے اور آخرکار جہاز رانی اور سمندری سفر نے تہذیب کو زمین کے افق تک پہنچا دیا۔ یہ تمام ایجادات محض تکنیکی کامیابیاں نہیں تھیں بلکہ وہ فیصلے تھے جنہوں نے تہذیب کی سمت، اس کی رفتار اور اس کی بقا کی شکل طے کی۔ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تہذیبیں محض حادثاتی نہیں ہوتے، ان کی ترقی فیصلوں، صبر اور ترتیب سے جنم لیتی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے اور علمستان ود منیر کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ جو ہم نے اب تک دیکھا ہے وہ صرف شروعات تھی، اصل سفر اب شروع ہونے والا ہے۔ جی تو ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج کی اس ایپیسوڈ کا آغاز ہم انسانیت کو درپیش چند بنیادی سوالات جنہوں نے صدیوں سے ہمارے شعور کو جھنجھوڑ کر رکھا ہوا ہے سے کر رہے ہیں۔ مثلاً کیا اس وسیع و عریض کائنات میں ہم اکیلے ہیں؟ کیا کائنات میں کہیں اور بھی ہم سے زیادہ سمجھدار اور قدیم تہذیب موجود ہے؟ کیا کبھی ہم ان سے رابطہ کر پائیں گے؟ کیا کبھی ہم یہ جان سکیں گے کہ وہاں زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ آئیے آپ کو ایک تمثیلی منظر دکھاتے ہیں۔
नाजरीन, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि साल 4025 में किसी प्लेनेट पी पर एक अजीबुल खलकत और मुतजस्सिस एलियन अपने टेलीस्कोप नुमा आले के जरिए हमारी छोटी नीली और गोल सी जमीन को फोकस किए हुए है। वो देखता है कि पीआईए का एक त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर की प्रवास के लिए तैयार है। उसकी निगाह अरब के रेगिस्तानों में तामीर किए गए ऊंचे और दिलकश बुर्ज खलीफा पर भी मुंजमद होती है। उसे चीन और जापान की हाई स्पीड ट्रेन्स पटरियों पर दौड़ती नजर आती हैं। उसकी निगाह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पेचो खम पर भी ठहरती है। अमेज़न के घने और सब्ज जंगलात उसे जूनते और सांस लेते महसूस होते हैं। जमीन के मदार में घूमते कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की चमक उसकी आंखों को चुंधिया देती है और वो देखता है कि स्पेस एक्स के लॉन्चिंग पैड से एक रॉकेट आसमान की तरफ बुलंद हो रहा है। उसका जहन मिस्र के अहरामात को देखकर मसहूर हो जाता है। वो हैरत से नोट करता है कि वायेजर प्रॉब कितनी दूर निकल चुका है। वो जानता है कि स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और उसकी कैलकुलेशंस उसे बताती हैं कि उसका प्लेनेट पी जमीन से 2000 लाइट ईयर्स के फासले पर वाक़ है। ये एलियन सोचता है कि जमीन की सिविलाइजेशन ने 2000 सालों में खुद को किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन में तब्दील कर लिया है या फिर प्लेनेट आर की तरह खुद अपनी तबाही का सामान बनाकर मादूम हो चुकी है। और ये सवाल उसे माजी, हाल और मुस्तकबिल के आईने में झांकने पर मजबूर करता है। उनके पास इंसानी तहजीब की तरक्की को जांचने के लिए कई पैमाने हैं। उन्हीं में से एक मिलता जुलता पैमाना सन 1964 में सोवियत रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कर्दशेव ने पेश किया। कर्दशेव के मुताबिक किसी भी तहजीब की तरक्की उसकी तवानाई के इस्तेमाल और उस पर काबू पाने की सलाहियत में छुपी होती है। जितनी ज्यादा तवानाई कोई तहजीब महफूज, मौसर और समझदार तरीके से इस्तेमाल करेगी वो उतनी ही तरक्की याफ्ता समझी जाएगी। इस पैमाने के मुताबिक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो तहजीब होगी जो अपने सियारे के तमाम एनर्जी रिसोर्सेज मसलन हवा, पानी, सूरज से आने वाली तवानाई, एटमी ईंधन, समंदरी मौजों और फॉसिल फ्यूल सबको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर चुकी होगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास तकरीबन 10 रेज़ टू पावर 16 से लेके 10 रेज़ टू पावर 17 वॉट्स तक तवानाई का कंट्रोल होगा। यानी मौजूदा इंसानी इस्तेदाद 20 टेरावाट से सैकड़ों गुना ज्यादा। माहिर तबीयत मिशियो काको के मुताबिक आने वाले 100 से 200 सालों में इंसान पूरी तरह टाइप 1 तहजीब बन सकता है। आइडियली टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास इतनी तवानाई और टेक्नोलॉजी होती है कि वो मौसम और माहौलियाती निज़ाम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सके। बड़े पैमाने पर कुदरती आफात मसलन सैलाब और तूफ़ान वगैरह के असरात को कम कर सके। ज़मीन की तरफ बढ़ते हुए ख़तरनाक एस्टेरॉइड्स का बर वक्त सुराग लगाकर उनका रुख मोड़ सके और पूरे प्लेनेट को कनेक्टेड और इंटरलिंक्ड हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और पावर नेटवर्क्स के जरिए चला सके। इस पैमाने पर टाइप 2 सिविलाइजेशन उस तहजीब को कहा जाएगा जो अपने पूरे सोलर सिस्टम के एनर्जी रिसोर्सेज पर इख्तियार हासिल कर चुकी होगी। ऐसी तहजीब अपने मरकजी सितारे यानी सूरज की हर किरण के इक्विवेलेंट पावर आउटपुट स्टोर, कलेक्ट और इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती होगी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि टाइप 2 सिविलाइजेशन की कुल कंट्रोल्ड पावर तकरीबन 10 रेज़ टू पावर 26 वॉट्स के बराबर होगी, जो मौजूदा इंसानी तवानाई के इस्तेमाल से तकरीबन 10 बिलियन गुना ज़्यादा है। ऐसी तहजीब अपने सितारे के गिर्द डायफॉन स्फीयर या डायफॉन फॉर्म जैसे मेगा स्ट्रक्चर जो लाखों करोड़ों सोलर कलेक्टर्स पर मुश्तमिल होंगे की मदद से सितारे से निकलने वाली तमाम रोशनी को अपनी जानब मोड़कर तवानाई में तब्दील कर रही होगी। सोचिए, अगर कोई देव हैकल एस्टेरॉयड
ایسی تہذیب کے نظام شمسی کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو وہ اس کا مدار تبدیل کر سکتی ہے، اسے توڑ سکتی ہے، حتیٰ کہ مکمل طور پر ویپورائز بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی سپر نووا ایسی تہذیب کی سمت دھماکہ کرنے والا ہو تو اس قدر توانائی سے وہ پورے سولر سسٹم کو ایک نئے مدار میں منتقل کر کے زندگی کو محفوظ بنا سکتی ہے۔ ایسی تہذیب انتہائی پیچیدہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس انجام دے سکے گی۔ وہ ستاروں کی ساخت، گریویٹیشنل ویوز اور حتیٰ کہ اسپیس ٹائم فیبرک کی انجینئرنگ جیسے موضوعات پر پریکٹیکل ایکسپیریمنٹس کر سکے گی، جن کا آج ہم صرف تھیوریٹیکل ماڈل ہی بنا سکیں۔ میشیو کاکو کے مطابق آنے والے 2000 سے لے کے 5000 سالوں میں انسان پوری طرح ٹائپ 2 تہذیب بن سکتا ہے۔ کاردشیو اسکیل کے اسی سفر میں ٹائپ 3 سیویلائزیشن ایک ایسی تہذیب کو کہا جائے گا جو اپنی پوری گلیکسی کی توانائی، جو کہ تقریباً 10⁻36 واٹس کے برابر ہوتی ہے، پر قابو پا چکی ہوگی۔ وہ اپنی گلیکسی میں موجود ہر ستارے کے گرد ڈائفون اسفیئر تعمیر کر چکی ہوگی، اور وہ بلیک ہول سے توانائی نکالنے کی تکنیک بھی جان چکی ہوگی۔ یہ تہذیب سٹیبل وارم ہولز بنا چکی ہوگی، یعنی ایسے راستے جو روشنی سے بھی تیز رفتار سفر ممکن بناتے ہیں۔ ان کے انجینئرز گلیکسی کے ٹمپریچر کو بیلنس رکھنے کے لیے گلیکسیز کے درمیان موجود کاسمک ڈسٹ کو ہیٹ سنک کے طور پر استعمال کرنے کی قابلیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں توانائی، علم اور فہم ایک ہو جاتے ہیں۔ ٹائپ 3 تہذیب تک کا سفر، یعنی وہ منزل جہاں انسان پوری گلیکسی کی توانائی کو اپنی ضرورت کے مطابق موڑ سکے، سٹور کر سکے، استعمال کر سکے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سالوں پر پھیلا ہوا ایک خواب ہے۔ سائنسی اندازوں کے مطابق اگر انسانیت ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے تمام امتحانات سرخرو ہو کر عبور کر لے تو بھی ہمیں 1 لاکھ سے 10 لاکھ سال درکار ہوں گے کہ ہم انٹرسٹیلر سپیس میں رینگنے کی بجائے اڑنے لگیں، ستاروں کے گرد میگا سٹرکچرز تعمیر کر سکیں اور ملکی وے کے تمام کناروں تک اپنی پہنچ بنا سکیں۔ ٹائپ 3 تک کا سفر صرف ٹیکنالوجی کا نہیں، یہ نسلوں کی صبر آزما حکمت، اتحاد، بقا اور تسلسل کی آزمائش ہوگا۔ کارل سیگان نے اپنے فارمولے کی بنیاد پر یہ حساب لگایا کہ آج کی انسانی تہذیب ابھی 0.73 ٹائپ ہے، یعنی ابھی ہم ٹائپ 1 تہذیب بھی نہیں بن پائے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی ٹائپ 3 سیویلائزیشن ہمیں دیکھ رہی ہو تو ان کے نزدیک ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ شاید زندگی کی ایک ابتدائی نرسری، ایسے معصوم جاندار جنہیں وہ صرف اس لیے آئسولیٹڈ اور انٹچڈ رکھتے ہوں گے کہ زندگی کی ڈائیورسٹی برقرار ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نایاب جانوروں کو جو کہ معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں نیچرل پارکس میں محفوظ رکھتے ہیں۔ کاردشیو اسکیل کے اسی تسلسل میں بعض ماہرین ٹائپ 4، 5، 6 حتیٰ کہ ٹائپ 7 سیویلائزیشنز کا کانسیپٹ بھی پیش کرتے ہیں، جو پوری یونیورس حتیٰ کہ ملٹی ورسز کی توانائی کو کنٹرول کرنے اور قوانین فطرت کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی۔ مگر یہ تہذیبیں محض تصوراتی ہیں۔ موجودہ سائنس، ٹیکنالوجی اور معلوم قوانین فطرت کی روشنی میں وہاں تک پہنچنا انتہائی امپلازیبل دکھائی دیتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ٹائپ 2 یا ٹائپ 3 سیویلائزیشن موجود ہے تو ہم اسے براہ راست نہیں بلکہ اس کے ٹیکنو سگنیچر سے پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر ٹائپ 2 سیویلائزیشن اپنی ستارے کے گرد ڈائفون اسفیئر یا ڈائفون سوارم جیسے میگا سٹرکچر بنا چکی ہوگی، جس سے وہ سٹار ویزیبل لائٹ میں مدھم مگر انفرا ریڈ ویو لینس کے اوپر غیر معمولی حد تک روشن دکھائی دے گا۔ تھرموڈائنمکس کا دوسرا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ توانائی کو کبھی بھی 100% ایفیشنٹ طریقے سے ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ توانائی ہیٹ کی فارم میں ویسٹ ہوتی ہے، اور یہی ہیٹ کائنات کی انٹروپی
बढ़ाती है, क्योंकि टाइप 2 सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा तवानाई हरारत की सूरत में वेस्ट और एमिट कर रही होगी। इसी तरह टाइप 3 सिविलाइजेशन जो पूरी गैलेक्सी की तवानाई को इस्तेमाल करने की काबिलियत रखती होगी, एक ऐसी गैलेक्सी के तौर पर नज़र आ सकती है जिसके बड़े हिस्से कुदरती और आम गैलेक्सीज के मुकाबले में वियर्ड और डिफरेंट एनर्जी पैटर्न्स और गैर मामूली इंफ्रारेड रेडिएशंस या सितारों की ऑर्गेनाइज्ड बर्थ और डेथ जैसे मनाजर दिखाती होगी। इसी के साथ साथ बहुत ताकतवर लेजर्स या मस्नूई स्पेक्ट्रल सिग्नल्स भी इसकी मौजूदगी का इशारा हो सकते होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि अगर कायनात में अरबों सितारे हैं और उनके गिर्द घूमने वाले सितारों की तादाद खरबों में है, तो हमें आज तक कोई दूसरी तहजीब नजर क्यों नहीं आई? यही वो सवाल था जो साइंसदान एनरिको फर्मी ने कुछ यूं पूछा, वेयर इज एवरीबॉडी? और यही बात में फर्मी पैराडॉक्स कहलाया। इसके जवाब में ग्रेट फिल्टर का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। ग्रेट फिल्टर का तस्वर इस खामोशी को समझाने की कोशिश है कि हमें आज तक कोई वाज़े टाइप 2 या टाइप 3 तहजीब नजर क्यों नहीं आई। ख्याल ये है कि किसी भी तहजीब के इर्तिका में एक या कई ऐसे इंतहाई मुश्किल मरहले होते हैं जिन्हें उबूर करना तकरीबन नामुमकिन होता है। ज्यादातर मुमकिन तहजीबें इसी फिल्टर पर आकर खत्म हो जाती हैं, मादूम हो जाती हैं या फना हो जाती हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए ना वो अपनी सितारे के गिर्द डाइफॉन स्फीयर बना पाती हैं और ना ही पूरी की पूरी गैलेक्सी की तवानाई को कंट्रोल करके हमारे लिए कोई वाज़े टेक्नो सिग्नेचर छोड़ती हैं। नतीजतन आसमान खामोश दिखाई देता है, गोया कायनात आबाद होकर भी हमारे मुशाहदे में गैर आबाद और सुनसान है। अब सवाल यह है कि ये ग्रेट फिल्टर कहाँ है, माजी में या मुस्तकबिल में? अगर ये ग्रेट फिल्टर माजी में था और हम इसे उबूर कर चुके हैं, तो मुमकिन तौर पर यह वो मरहला हो सकता है जब पहली बार बेजान मादा जिंदा सेल में तब्दील हुआ, या फिर ये वो मरहला हो सकता है जब मल्टी सेलुलर लाइफ ज़हीन मखलूक में तब्दील हुई जो साइंस, टेक्नोलॉजी और जुबान तक रसाई हासिल कर सके। इनमें से हर इवेंट बहुत रेयर हो सकता है, और अगर हम इनमें से गुजर चुके हैं तो इसका मतलब है कि सबसे मुश्किल दरवाज़ा हमारी तहजीब ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, जो कि इस कायनात में किसी और जगह कोई और तहजीब नहीं कर पाई, जिसके बायस कायनात हमें खामोश दिखाई देती है। इसके बरक्स अगर ग्रेट फिल्टर मुस्तकबिल में हमारा मुंतज़िर है तो सूरत हाल कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऐसी सूरत में ग्रेट फिल्टर वो मरहला हो सकता है जब एक तहजीब न्यूक्लियर हथियारों, बेकाबू मसनूई जहानत, मुहलक बायोटेक या शदीद माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मादून हो जाए और खुद को अपने ही हाथों से मिटा डाले, इससे पहले कि वो कार्डशिप स्केल के ऊपर टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन पाए। यानी बहुत सी तहजीबें शायद हमारी मौजूदा सतह तक तो पहुंचती हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले वो खुद को खत्म कर बैठती हैं। और अगर ऐसा है तो हमारी अगली चंद सदियां ये फैसला करेंगी कि हम इस फिल्टर से सलामत निकलकर वाकई ही सितारों तक पहुंचने वाली तहजीब बनते हैं, या इस यूनिवर्सल साइलेंस में एक और गुमनाम दास्तान का इजाफा करते हैं। तो इल्मिसान विद मुनीर के मुतजस्सिस साथियों, आपके ख्याल में वो ग्रेट फिल्टर कहाँ है? क्या हम उसे पहले ही उबूर कर चुके हैं या वो मुस्तकबिल में हमारा मुंतज़िर है? इसके अलावा दूसरा अहम सवाल ये है कि किसी भी तहजीब की तरक्की को सिर्फ तवानाई के इस्तेमाल और उस पर कंट्रोल से नापा जाए तो क्या ये अप्रोच सही और मुकम्मल है या इसमें कोई फ्लॉ है? तो नाजरीन, आइए अब आपको प्लैनेट पी पर वापस लिए चलते हैं। प्लैनेट पी की तहजीब के मुताबिक अगर इंसानी तहजीब किसी भी वजह से मादूम नहीं हुई तो अगले 2000 सालों में वो अपने सितारे की सारी तवानाई को कंट्रोल करने के काबिल हो चुकी होगी
یعنی کہ وہ ہمیں ٹائپ 2 سیویلائزیشن کے دہانے پر کھڑا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہماری تہذیب کی ایڈوانسمنٹ کی اسیسمنٹ اور بھی بہت سارے پیمانوں پر کریں گے، اور انہی میں سے ملتا جلتا ایک پیمانہ ہم آپ کو اپنی اگلی قسط کے اندر تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن کاردشف اسکیل اپنی جگہ ایک دلچسپ کانسیپٹ تو ضرور ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ بنیادی مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی تہذیب کے لیے ٹائپ 1 سے ٹائپ 2 کی طرف کا جو سفر ہے وہ محض مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن چیلنج ہے۔ سوچئے ایک ایسا میگا سٹرکچر بنانا جو پورے سورج کی روشنی کو جمع کر سکے، اس کے لیے کتنی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی، وسائل اور انجینئرنگ کی مہارت درکار ہوگی، جو کسی بھی ابتدائی تہذیب کی پہنچ سے باہر ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ٹائپ 1 سے ٹائپ 2 تک کا قدم انسانی ترقی کے راستے میں سب سے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی تہذیب واقعی میں ٹائپ 2 یا ٹائپ 3 سیویلائزیشن بن جائے اور اس کے کنٹرول میں اتنی ایکسیسو توانائی ہو تو اس کا ہیٹ سگنیچر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس تہذیب کے ماحول کو بگاڑ سکے اور اس کی تباہی کا باعث بن سکے۔ تیسرا مسئلہ نقطہ نظر کا ہے۔ اگر ہم ترقی کا پیمانہ صرف زیادہ سے زیادہ توانائی پر قبضہ قرار دیں تو ہماری توجہ خود بخود ستاروں، کہکشاؤں اور میگا سٹرکچرز تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا آغاز ہم چند بنیادی سوالات سے کرتے ہیں۔ کیا ترقی کا اصل پیمانہ واقعی ہی میں زیادہ توانائی پر قبضہ ہے، یا کم سے کم توانائی میں مادے پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کر لینا؟ کیا کائنات میں ایڈوانسڈ سیویلائزیشنز اپنے ٹیکنو سگنیچر سے ہی پہچانی جا سکتی ہیں؟ کیا وہ کبھی اتنی خاموش ہو سکتی ہیں کہ خود کو مکمل طور پر چھپا لیں؟ اور اگر ہم اپنی نگاہ کو مائکروسکوپک سٹرکچرز بلکہ پلینکس لینتھ کی طرف موڑیں اور اس کائنات کی حقیقت اور فطرت کو سمجھنا چاہیں تو کیا کاردشف اسکیل ایک درست پیمانہ ہے؟ تو چلیے ناظرین، اب ہم آپ کو بیروز مائکروماسٹر اسکیل کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ اگر انسانی تہذیب ترقی کرتے ہوئے B0 لیول پر پہنچ جائے تو انسانی تہذیب مادے کو اس اسکیل پر کنٹرول کرنے کی قابلیت حاصل کر لیتی ہے جو اس کے ہاتھوں کے لیے مانوس ہے، یعنی اس کے گرد و نواح میں موجود بلڈنگز، مشینیں، انفراسٹرکچر، میٹیریلز، اور اس درجے پر سب کچھ روایتی انجینئرنگ کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑے سٹرکچرز بنانا، جغرافیائی وسائل کو استعمال کرنا، میکروسکوپک فورسز کو کنٹرول کرنا اور کلاسیکل ٹولز کا استعمال۔ اس اسکیل پر میکینیکل، کیمیکل اور تھرمل پروسیسز پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جا چکا ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، اسی اسکیل کے اوپر انسانی تہذیب ترقی کرتے ہوئے B1 لیول اچیو کر لے تو وہ بایولوجیکل سسٹمز کو پڑھنے، دوبارہ لکھنے اور پروگرام کرنے کی قابلیت حاصل کر لے گی۔ یہ تہذیب زندگی کو ٹیشوز، سیلز اور جینیٹک کوڈ کی سطح پر مینوپولیٹ کرنے کی قابلیت حاصل کر چکی ہوگی۔ اس کی صلاحیتوں میں جینیٹک انجینئرنگ، سنتھیٹک بایولوجی، ڈائریکٹڈ ایوولوشن، بایولوجیکل آگمنٹیشن اور پریسیجن میڈیسن شامل ہوں گی۔ وہ ایسے آرگنزمز ڈیزائن کر سکتی ہوگی جس کے فنکشنز بڑے محدود ہوں۔ ایسی تہذیب کے لیے زراعت، طب اور بایو ٹیکنالوجی مکمل طور پر پروگرامیبل ڈومینز بن جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی تہذیب ترقی کرتے ہوئے B2 لیول پر پہنچ جاتی ہے تو وہ تہذیب میٹر کو مالیکولر اسکیل پر انجینئر کر سکتی ہوگی۔ وہ کسٹم مالیکیولز ڈیزائن کر سکے گی، مالیکیولر مشینز بنا سکتی ہوگی اور نئے میٹیریلز کو ایٹامک پریسیجن کے ساتھ اسمبل کر سکتی ہوگی۔ اس لیول پر ایڈوانسڈ نینو ٹیکنالوجی، سیلف اسمبلنگ سٹرکچرز، نینو اسکیل روبوٹکس اور مالیکیولر لیول مینوفیکچرنگ شامل ہوں گی۔
یہ تہذیب الٹرا اسٹرانگ میٹیریلز، پروگرامیبل فارماسیوٹیکلز، ٹارگیٹڈ کیٹالسٹ اور انرجی سسٹمز بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہوگی۔ یہاں کیمسٹری ایک طرح کی انجینئرنگ بن جائے گی۔ اسی طرح ایک تہذیب ترقی کرتے ہوئے بیروز مائکرو ماسٹری اسکیل کے اوپر B3 لیول پر پہنچ جائے تو وہ انفرادی ایٹمز کو پوزیشن، ری ارینج اور مینوپلیٹ کرنے کی قابلیت حاصل کر لے گی۔ وہ ایٹامک پلیسمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنر سٹرکچرز اور ایٹامک لیول سرکٹس بنانے کی قابلیت بھی حاصل کر چکی ہوگی، اور ایسے ایگزوٹک میٹر فیزز تشکیل دیتی ہوگی جو عام طور پر ممکن نہیں ہے۔ کوانٹم ڈیوائسز عام ٹیکنالوجی بن چکے ہوں گے، کیونکہ کلاسیکل اور کوانٹم سٹیٹس کے درمیان خلیج مکمل طور پر کنٹرولڈ ہوگی۔ کمپیوٹنگ، سینسنگ اور انرجی سسٹمز بے مثال پریسیجن کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک تہذیب اگر B4 لیول پر پہنچ جائے تو وہ میٹر کو ایٹامک نیوکلیس کے اسکیل پر مینوپلیٹ کر سکے گی۔ یہ نیوکلیئر اسٹرکچر ڈیزائن کر سکے گی، نئے آئسوٹوپس بنا سکے گی، اسٹرانگ اور ویک انٹریکشنز کو کنٹرول کر سکے گی۔ اس کی کیپیبلٹیز میں کلین نیوکلیئر فیوژن، کسٹم نیوکلیئر فیولز، ایڈجسٹیبل ریڈیو ایکٹیو ڈیکے اور بہت زیادہ طاقت والے کمپیکٹ انرجی سورسز شامل ہوں گے۔ یہ نیوٹران رچ میٹیریلز یا ڈیزائنر نیوکلیئر لیٹسز بھی بنا سکے گی، اور انرجی پروپلشن اور ہتھیاروں کی طاقت اس اسکیل پر ڈرامائی حد تک بڑھ جائے گی۔ اسی طرح بیروز مائکرو ماسٹری اسکیل کی معراج وہ معیار ہوگا جب ایک تہذیب کوارکس، لیپٹونز، بوزونز اور کوانٹم فیلڈز جو کہ مادے کی بنیاد بنتے ہیں سب کو کنٹرول کر سکے گی۔ یہ تہذیب فنڈامنٹل پارٹیکلز کے انٹریکشنز کو انجینئر کرے گی، ویکیوم سٹیٹس کو کنٹرول کرے گی، اور ایسے میٹر بنائے گی جو قدرتی دنیا میں موجود نہیں۔ ان کی ٹیکنالوجی میں فیلڈ پروگرامیبل میٹر، ایگزوٹک پارٹیکلز، ہائی انرجی کمپیوٹنگ، کوانٹم فیلڈ انجینئرنگ اور ایڈوانسڈ اینٹی میٹر سسٹم شامل ہوں گے۔ یہ ایک ایسا مقام ہوگا جہاں فزکس ایک مکمل پروگرامیبل سبسٹریٹ بن جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم یہ جانچتے ہیں کہ بیروز مائکرو ماسٹر اسکیل کے اوپر انسانی تہذیب کس مقام پر کھڑی ہے۔ آج کی انسانی تہذیب B1 اور ابتدائی B2 سیویلائزیشن کے درمیان کہیں پہ موجود ہے، جبکہ کچھ محدود ڈیمو لیول کیپیبلٹیز B3 تک پہنچتی بھی نظر آتی ہیں، اور چند ابتدائی اشارے B4 لیول کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اصل ماسٹری ابھی بہت دور ہے۔ ہم واضح طور پر B1 کے اہل ہیں، جیسے ہم جینومز کو ریڈ اور ایڈٹ کر سکتے ہیں، ہم فصلوں کو انجینئر کر سکتے ہیں، ویکسینز بنانے کی قابلیت حاصل کر چکے ہیں، سیلولر لیول پر آرگنزمز کو موڈیفائی کرتے ہیں۔ ہم B2 کی جانب بڑھ رہے ہیں، ایڈوانسڈ کیمسٹری، نینو میٹیریلز، مالیکولر ڈیزائن اور ابتدائی نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے، مگر کنٹرول ابھی پروبیبلسٹک ہے، مکمل پروگرامیبل نہیں ہے۔ ہماری ریسرچ لیبز میں B3 لیول تک پہنچنے کی بھی کچھ جھلکیاں ہیں، جیسے سنگل ایٹمز کو سکیننگ ٹنلنگ مائکروسکوپ سے موو کروانا یا ایٹامک پریسیجن سرفیسز بنانا، مگر یہ سارا عمل بہت سست، مہنگا اور انسکیلبل ہے۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور فیوژن ایکسپیریمنٹس ہمیں B4 کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مگر نیوکلک انجینئرنگ ابھی ہماری پہنچ سے بہت دور ہے۔ انسانیت مجموعی طور پر ایک ابتدائی مائکرو ماسٹری تہذیب ہے، جو بیالوجی میں باشعور، مالیکولر لیول پر بلند خواہشات رکھنے والی اور اٹامک سکیل پر بہت متجسس، مگر وہ مقام جہاں پر نیوکلس، کوانٹم فیلڈز اور سپیس ٹائم فیبرک تک کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکے، پروگرامیبل بنایا جا سکے، ابھی بہت دور ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم بیروز مائکرو ماسٹری اسکیل کے تناظر میں گریٹ فلٹر کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
माइक्रो मास्टर स्केल के मुताबिक ग्रेट फिल्टर शायद मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने या सितारों की तवानाई पर कब्जा करने में नहीं छुपा, बल्कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स और न्यूक्लियस जैसे डेलिकेट माइक्रो वर्ल्ड पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में पोशीदा है। B1 और B2 तक पहुंचने वाली तहजीब को यह सीखना पड़ता है कि जेनेटिक एडिटिंग को इस तरह इस्तेमाल करे कि वो खुद को मिटा ना बैठे, मॉलिक्यूल्स को इस तरह इंजीनियर करे कि कोई रनअवे केमिस्ट्री पैदा ना हो जाए, और एटम्स को इस अंदाज में कंट्रोल करे कि मादे की बुनियादें गैर मुस्तहकम ना हो जाएं। B3 और B4 पर खतरात और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। एटॉमिक प्रिसीजन इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर मैनिपुलेशन और एनर्जी डेंस सिस्टम्स बेपनाह ताकत देते हैं, मगर एक छोटी सी गलती माहौल, मैशियत या पूरी तहजीब को नाकाबिले वापसी तबाही के दहाने पर खड़ा कर सकती है। तो बैरोस फ्रेमवर्क में ग्रेट फिल्टर शायद वो हकीकत है कि जब बहुत सारी तहजीबें इस कायनात में मैक्रो स्केल से स्पेस टाइम फैब्रिक की तरफ बढ़ रही थीं, तो उन्होंने रास्ते में अपने आप को किसी भी गलती की वजह से तबाह कर डाला। तो अगर हम आज के एपिसोड को पोएटिक और मिस्टिक अंदाज में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कायनात के सारे भेद वुसअतों में छुपे हुए नहीं हैं, बल्कि कई बार वो ऐसे खामोश जर्रों में मौजूद हो सकते हैं कि जिनकी साख्त को समझने से पूरे ज़मानों मकान की गुत्थियां सुलझ जाएं। एटम की खामोशी में वो राज छुपे हो सकते हैं जो हमें कहकशाओं के शोर में न मिले। शायद तरक्की ये नहीं कि हम सितारों को पकड़ लें, बल्कि ये कि हम एक भी मॉलिक्यूल को ज़ाया ना होने दें। तो इल्मिस्तान विद मुनीर के मुझे जैसा साथियों, इस एपिसोड के इख्तिताम पर हम आपके लिए दो बुनियादी सवालात लाए हैं। पहला सवाल ये है कि इंसानी तहजीब बैरोस माइक्रोमास्टर स्केल के ऊपर तरक्की करने से पहले तरक्की करने के लिए ज़हनी और अखलाकी तौर पर तैयार है। दूसरा ये कि जब इंसानी तहजीब स्केल के ऊपर इंतहाई तरक्की याफ्ता हो चुकी होगी तो क्या वो अपने टेक्नो सिग्नेचर्स अमिट करेगी या खुद को छुपा लेगी ताकि कायनात में कोई और तहजीब उसे ढूंढ ना पाए। कमेंट्स में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। माइक्रो मास्टरी अपनी जगह पर एक ज़बरदस्त पैमाना तो ज़रूर है, लेकिन उसके कुछ बुनियादी मसाइल भी हैं। माइक्रो मास्टरी हमें ये तो बताता है कि मैटर को कितने छोटे से छोटे यूनिट तक कंट्रोल किया जा सकता है, मगर ये नहीं बताता कि कितनी जिम्मेदारी के साथ। मिसाल के तौर पर अगर हम DNA को डील कर रहे हो तो एक गलत बेस पेयर एडिट, एक गैर मुहतात जीन एक्सचेंज या किसी इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म का रनअवे म्यूटेशन पूरी बायोस्फीयर को खतरनाक और गैर मुतवक्के नताइज का शिकार कर सकता है, यानी जिंदगी के कोड में बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसी तरह अगर हम एटम्स को डील कर रहे हो तो एक केयरलेस फिशन चेन रिएक्शन या कंटेनमेंट का मामूली सा फेलियर भी माइक्रो स्केल पर की गई एक छोटी सी बेहतियाती को मैक्रो स्केल की तबाही में बदल सकता है। इसी तरह माइक्रो मास्टर स्केल हमें ये तो बताता है कि हम एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस को कितनी महारत से तरतीब दे सकते हैं, मगर ये नहीं बताता कि हम अपने फैसलों, इज्तिमाई समझबूझ और इल्म की हिफाजत में कितने पुख्ता हैं। तो आइए नाज़रीन, आज के एपिसोड का आगाज़ कुछ बुनियादी सवालात से करते हैं। अगर हमारा इल्म तेज़ी से बढ़ रहा हो तो कैसे मेजर किया जाए कि वो सच्चाई पर भी कायम है या सिर्फ इंफॉर्मेशन नाइज बनकर हमारी समझबूझ को धुंधला रहा है। अगर हमारे फैसले पहले से तेज और ऑटोमेटेड हो जाएं तो कैसे जांचा जाए कि वो एक्यूरेसी और विजडम पर मबनी है। और अगर एक तहजीब बेतहाशा डाटा जमा कर ले तो कैसे परखा जाए कि वो उसे कॉम्प्रीहेंड करने, महफूज रखने और आने वाली नस्लों तक बगैर किसी डिस्टॉर्शन के पहुंचाने के भी काबिल है कि नहीं। ये एक ऐसा पैमाना है जो किसी तहजीब की तरक्की को इस बात से मापता है कि वो कितनी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी रखती है, वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, मैनेज कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है और ऑर्गेनाइज कर सकती है। यानी अगर कार्डाशेव स्केल तहजीब की तरक्की को तवानाई के मेयार पर परखता है तो सिगान्स इंफॉर्मेशनल स्केल तहजीब की तरक्की को उसकी जहानत, उसके इज्तिमाई इल्म और उसकी
इंफॉर्मेशनल कैपेबिलिटी को अददी शक्ल में बयान करता है। नाजरीन, जहां पर हम आपको एक दिलचस्प पैरेलल भी समझाते हैं। अगर कायनात में कहीं कोई तहजीब मौजूद है और वो सिगान्स इंफॉर्मेशनल स्केल के ऊपर बहुत एडवांस्ड है, यानी वो मालूमात को बासानी प्रोसेस, स्टोर, मैनेज, मैनिपुलेट और करेक्ट कर सकती है, तो सोचिए उसके लिए वॉयेजर प्रोब के अंदर पड़ा हुआ गोल्डन रिकॉर्ड कैसा होगा। वॉयेजर प्रोब के अंदर मौजूद गोल्डन रिकॉर्ड इंसानी तहजीब की तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। उस रिकॉर्ड में आवाज़ें, तस्वीर, मौसीकी, लाइफ का डीएनए और ऐसी बहुत सारी मालूमात भेजी गई हैं जो इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि कहीं कोई तहजीब उस गोल्डन रिकॉर्ड को डिकोड करके हमारे मतलब जान सकेगी। अब ज़रा तसव्वुर करें कि इस कायनात में कहीं कोई तहजीब मौजूद है और वो सिगान्स इंफॉर्मेशनल स्केल के ऊपर बहुत एडवांस्ड भी है, तो उसके लिए गोल्डन रिकॉर्ड को डाटा पजल नहीं होगा, बल्कि वो एक साफ पढ़े जाने के काबिल किताब की मानंद होगा। तो नाजरीन, आइए अब हम आपको इस पैमाने की डिटेल्स से रूशनास करवाते हैं। इस स्केल के ऊपर S0 वो इब्तदाई मरहला है जहां पर एक तहजीब मालूमात को सिर्फ जमा और ट्रांसमिट कर सकती है, मगर वो इल्म अभी नाइव, एरर और बेतरतीबी से भरा हुआ होता है। किताबें, तहरीरें, ज़ुबानी तारीखें और इब्तदाई डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद तो होते हैं, मगर एक्यूरेसी बहुत कम होती है। इस सतह की तहजीब ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻12 से लेकर 10⁻14 बिट्स तक के अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को संभाल सकती है। गोया इल्म तो है, मगर अपने आप में धुंधला और अधूरा। सिगान्स इंफॉर्मेशनल स्केल के ऊपर आगे बढ़ते हुए S1 वो मरहला होगा जब मालूमात पहली बार तरतीब हासिल करेगी। लाइब्रेरीज, आर्काइव, इंडेक्सिंग सिस्टम्स और इब्तदाई एल्गोरिदम्स इल्म को सिमत देंगे। ऐसी तहजीब पहली मर्तबा यह समझना शुरू करती है कि दुरुस्त और गलत का मतलब क्या है। एक्यूरेसी यहाँ एक शऊरी मकसद बनती है। इस दर्जे पर दुनिया तकरीबन 10⁻16 से 10⁻18 बिट्स तक के मुनज़्ज़म और वाज़े इल्म को बरकरार रखने की अहलियत हासिल कर लेती है, जैसे पहली मर्तबा इल्म की मुंतशर लहरें तरतीब हासिल कर रही हूँ। आगे बढ़ते हुए S2 तरक्की का एक ऐसा मयार होगा जहां पर डाटा को बाइस, नॉइज और करप्शन से फ्री किया जाएगा। एरर करेक्टिंग कोड्स, मजबूत डेटाबेसेस और अनबाइस्ड AI मिलकर मालूमात को तकरीबन एरर फ्री बना देंगे। इस मरहले की तहजीब 10⁻20 से 10⁻23 बिट्स तक के करेक्ट, क्लीन और काबिल एतमाद डाटा को महफूज रख सकती होगी, जैसे इल्म को पहली मर्तबा मैथमेटिकल क्लींजिंग में से गुजार कर सच्चाई ढूंढी जाए। तरक्की के इसी सफर में S3 एक ऐसी तहजीब को कहा जाएगा जो अपने पूरे प्लेनेट को एक कंबाइंड और कनेक्टेड ब्रेन में बदल रहे। ग्लोबल सेंसर्स, कलेक्टिव इंटेलिजेंस पूरे प्लेनेट की इंफॉर्मेशन को एक कोहेरेंट मैप में जोड़ देगी। हर शहर, हर जंगल, हर समंदर एक ही निज़ाम के सेंसरी नोड्स बन जाएंगे। इस मुकाम पर फाइज तहजीब 10⁻25 से 10⁻28 बिट्स तक की प्लानिटरी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेसी के साथ बरकरार रखने की ताकत हासिल कर लेती है। गोया पूरा प्लेनेट एक कलेक्टिव विजडम में सांस ले रहा हो। सिगान्स इंफॉर्मेशन स्केल के ऊपर कोई तहजीब तरक्की करते हुए F4 स्टेट के ऊपर पहुंच जाए, तो उस तहजीब का इल्म खुद अपनी हिफाजत करता है, खुद से गलती को डिटेक्ट करता है, बाइस को खुद न्यूट्रलाइज करता है, आर्काइव्स खुद हील होना शुरू हो जाते हैं, इंसानी मुदाखलत की ज़रूरत कम से कम होती जाती है, एक्यूरेसी खुद अपने आप को डिफेंड करती है। इस मरले पर वो तहजीब 10⁻30 से लेकर 10⁻33 बिट्स तक के इल्मी ज़ख़ीरे को बगैर किसी बिगाड़ के, बगैर किसी चेंज के, बगैर इंटरप्शन के दुरुस्त हालत में महफूज रख सकती है, ऐसे जैसे मालूमात जिंदा हो गई हो, खुद मुख्तार हो गई हो और इल्म बाशऊर हो गया हो। तो नाजरीन, आगे बढ़ते हुए S5 एक ऐसी मिराज को कहा जाएगा जहां इल्म, वक्त, हादसात, एंट्रोपी या तबाही की किसी भी सूरत से मुतासर ना हो। क्वांटम कॉस्मिक आर्काइव,
लेवल ट्रुथ सिस्टम्स और एंट्रोपी रेजिस्टेंट प्रेजर्वेशन एक ऐसी तहजीब पैदा करेंगे जो इल्म को हमेशा के लिए दुरुस्त रखने की काबिलियत हासिल कर चुकी होगी। वो तहजीब 10⁻35 से 10⁻38 बिट्स तक की मालूमात को मुस्तकिल एक्यूरेसी के साथ महफूज रखने की काबिलियत रखती होगी। ऐसा इल्म जो बिगड़ता नहीं, जो मिटता नहीं, जो तब्दील नहीं होता और वक्त की रफ्तार से बेनियाज हो जाता है। यहाँ तहजीब अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी एक्यूरेसी से पहचानी जाए। तो नाजरीन, अब हम ये देखते हैं कि सेगान्स इंफॉर्मेशनल स्केल ग्रेट फिल्टर के कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखता है। इसके मुताबिक ग्रेट फिल्टर मेगा स्ट्रक्चर्स या तवानाई के तसल्लुक में नहीं बल्कि एक तहजीब की इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी बरकरार रखने की सलाहियत में पोशीदा हो सकता है। F1 और F2 सतह तक पहुंचने वाली तहजीब को इस बुनियादी चैलेंज का सामना होता है कि वो अपने डाटा सिस्टम्स को मिस इंफॉर्मेशन, बाइस, नाइज और एरर्स से किस हद तक महफूज रख सकती है। अगर वो ये मरहला अबूर ना करे तो उसके इल्मी, माशरती और तकनीकी फैसले मुसलसल डिग्रेडेड मालूमात पर मबनी होकर खुद तबाह कुन सिमतों में जा सकते हैं। F3 और F4 की सतह मजीद खतरनाक हो जाती है क्योंकि इस मुकाम पर प्लानिटरी लेवल की इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन, हाई स्पीड डाटा फ्यूजन नेटवर्क्स, ऑटोनमस ट्रूथ वेरिफिकेशन सिस्टम्स माशरती इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी बड़े पैमाने की गलती, चाहे वो एल्गोरिदमिक बाइस हो या करप्टेड आर्काइव्स हो या मिस इंफॉर्मेशन कैस्केड्स हो, वो पूरी तहजीब की डिसीजन मेकिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्रिटिकल सिस्टम्स में कैस्केडिंग फेलियर्स पैदा कर सकते हैं। इस साइंसी तनाजुर में सेगान का ग्रेट फिल्टर ये हो सकता है कि ज़्यादातर तहजीबें ग्लोबल स्केल इंफॉर्मेशन स्टेबिलिटी, एरर रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर्स और हाई एक्यूरेसी ट्रुथ मेंटेनेंस तक पहुंचने से पहले ही अपने कॉग्निटिव कोलैप्स का शिकार हो जाती हैं, डाटा इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाती है या मिस इंफॉर्मेशन फीडबैक लूप्स का शिकार होकर आगे बढ़ने की सलाहियत खो देती हैं। तो अगर आज की एपिसोड को हम मिस्टिक और पोइटिक वे में समराइज करना चाहें तो शायद कुछ यूं कर सकते हैं कि सितारों की ताकत कार्तशब ने देखी मगर जहनों की रोशनी सेगान ने देखी। जहां मालूमात शफाफ हो जाए तहजीब रोशन हो जाती है। कायनात में बका उन्हीं की है जो सच को ख़त्म ना होने दें। तो इल्मिस्तान विद मुनीर के मुतजस्सिस साथियों, आज की एपिसोड के इख्तिताम पर फिर से हम आपके लिए दो सवाल लेकर आए हैं। आपके ख्याल में किसी भी तहजीब की तरक्की को मापने का असल पैमाना क्या है? माइक्रो मास्टरी, तवानाई के ऊपर कंट्रोल या इंफॉर्मेशनल एक्यूरेसी? यानी कोई तहजीब अपने इल्म, अपने डाटा और अपने इज्तिमाई फैसलों को बाइस, नाइज और करप्शन फ्री करके एडवांसमेंट की मिराज पर पहुंच सकती है। क्या इंसानियत इस सफ़र के लिए ज़हनी, साइंसी और समाजी तौर पर तैयार है? और अगर इस स्केल के ऊपर इंसानी तहजीब मुस्तकबिल में बहुत एडवांस्ड हो जाए तो कायनात में कोई और तहजीब उसको किस तरह से पहचानेगी? इंसानी तहजीब कौन सा टेक्नो सिग्नेचर इमिट करेगी? या इस कायनात की वस्तुओं में मौजूद कोई और तहजीब इंसानी तहजीब को उसके डाटा लीकेज से जानेगी? अज़राह करम कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। कॉन्स्टेंटिन तिसोल्स्की कहते हैं, ज़मीन इंसानियत का पहला मस्कन है मगर उसकी आखिरी हद नहीं। इसी तरह कार्ल सेगान फरमाते हैं, हर तहजीब के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या वो खलाई तहजीब बने या तारीख से मिट जाए। इसी तरह स्टीफन हॉकिंग ने कहा, मैं नहीं समझता कि इंसान अगले 1000 साल तक जिंदा रह सकेगा अगर उसने खला की वस्तुओं में रसाई हासिल ना की। इलान मस्क कहते हैं कि हमें हर सूरत एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना ही होगा। कार्दाशेव स्केल किसी भी तहजीब की तरक्की को उसकी तवानाई पर काबू पाने की सलाहियत से नापता है। कार्ल सेगान ने कार्दाशेव स्केल की लॉगरिदमिक इंटरपोलेशन के जरिए इसे एक कॉन्टिन्यूस पैमाने में तब्दील करके किसी भी तहजीब की एनर्जी कंजम्पशन का एग्जैक्ट डेसिमल इंडेक्स फराहम किया। बैरोज माइक्रो मास्टरी ने किसी भी तहजीब की तरक्की को उसके मैटर के छोटे से छोटे यूनिट के ऊपर प्रिसाइज कंट्रोल के साथ जोड़ दिया। लेकिन नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो किसी भी तहजीब की तरक्की सिर्फ तवानाई के अंबार का नाम नहीं है, ना ही ये माइक्रो मास्टरी की लतीफ़ नज़ाकतों का।
لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی تہذیب اپنی زندگی کو اپنے سیارے کی قید سے نکال کر ستاروں کے درمیان لے جا سکتی ہے؟ آج کی اس ایپیسوڈ کا آغاز ہم کچھ بنیادی سوالات سے کرتے ہیں۔ کیا کسی تہذیب کی اصل طاقت واقعی میں انرجی کنٹرول سے وابستہ ہے یا اس کے لاجسٹیکل سسٹم میں جو اسے اس کے پلانٹ کی قید سے آزاد کر سکے؟ کیا ترقی صرف یہ ہے کہ ہم میگا اسٹرکچرز بنانے کے قابل ہو سکیں یا ہم ایک مکمل لیونگ سسٹم کو ستاروں کے بیچ محفوظ رکھ سکیں؟ کیا ہم کبھی واقعی میں انٹرپلانیٹری سیولائزیشن بن پائیں گے یا اس سے بھی آگے جائیں تو کیا کبھی ہم انٹرسٹیلر سیولائزیشن میں تبدیل ہو پائیں گے؟ اور ان سب چیزوں کا جواب ایک ہی سوال سے وابستہ ہے، اور وہ یہ کہ کیا کوئی تہذیب پورے کے پورے لیونگ سسٹم کو اپنے سیارے کی قید سے نکال کر کائنات کی وسعتوں میں پھیل سکتی ہے؟ تو ناظرین، یہاں سے ہم آج کی کہانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جس میں ترقی کی آخری منزل ڈائسان سوارم یا میگا سٹرکچرز نہیں، بلکہ وہ مرحلہ ہے جب کوئی تہذیب ایک مکمل خود مختار کلوزڈ لائف سپورٹ سسٹم اپنے سیارے سے باہر منتقل کرنے کے قابل ہو جائے، جہاں ایک مصنوعی بائیوسفیئر خاموشی سے اعلان کرتا ہے اب میں آکسیجن، پانی، خوراک اور توانائی کو خود ریگولیٹ کر سکتا ہوں اور اپنی آبادی کو انٹرپلانیٹری ڈسٹینسز تک آباد رکھ سکتا ہوں۔ اس اسکیل کے مطابق اگر کوئی بھی تہذیب اپنی لاجسٹکس میں صرف اپنے سیارے کی حد تک محدود ہے، مثلا غذا، پانی، آکسیجن، میڈیکل کیئر، توانائی اور تعمیراتی مواد، جو سب اس کو براہ راست اس کے سیارے سے ملتا ہے، اس سطح کے اوپر ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس، انرجی گریڈز، انڈسٹریل سپلائی لائنز اور ریپیئر سسٹمز مکمل طور پر پلانٹ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پہ اسپیس مشنز موجود ہیں تو وہ اسپیس مشنز بہت شارٹ ڈیوریشن کے ہوں گے، کیونکہ لائف سپورٹ اٹانومی موجود نہیں۔ L1 لیول وہ مقام ہوگا جہاں پر ایک تہذیب اپنے سیارے کے مدار تک محدود سپلائی چین بنا لے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جیسے لو آربٹ ہیبیٹیٹس غذائی، آکسیجن، پانی اور ری جنریشن سسٹمز کے بہت بیسک ورژن ہیں۔ اس تہذیب کے لیے ری سپلائی اس کے سیارے سے لانچ ہوگی۔ اٹانومس ریپیئر سسٹمز محدود ہوتے ہیں اور ریڈیشن شیلڈنگ بھی اتنی اچھی شکل میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ تہذیب اپنے آربٹ میں زندہ تو رہ سکتی ہے مگر مکمل طور پر اپنے سیارے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اسی اسکیل کے اوپر ایک تہذیب ترقی کرتے ہوئے L2 لیول پر اپنے چاند پر آٹومیٹک اور سیمی آٹونمس سپلائی چین قائم کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ریگولیت بیسڈ آکسیجن ایکسٹریکشن، ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن اور لمیٹڈ کلوزڈ لوپ بائیوسفیئرز اس مرحلے پر انٹروڈیوس ہوتے ہیں۔ مینٹیننس بوٹس لیونر اکوپمنٹ کو ریپیئر کر سکتے ہیں اور کارگو لینڈرز انڈیپینڈنٹ سپلائی سائیکلز چلا سکتے ہیں، اور یہاں پر پہلی مرتبہ اس تہذیب کی پلانیٹری ڈیپینڈنسی تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے L3 لیول پر تہذیب ایک ایسے لائف سپورٹ سسٹم کی مالک بنتی ہے جو ملٹی اے آپریشنز کو سپورٹ کر سکے۔ گرین ہاؤس ہیبیٹیٹس، ریڈیشن شیلڈنگ ڈومز، واٹر ریسائکلنگ پلانٹس، آکسیجن ری جنریشن اور ملٹی جنریشن فوڈ سسٹمز فعال ہو جاتے ہیں۔ انٹر پلانیٹری کارگو ڈرونز سپلائیز لے جا سکتے ہیں اور ایمرجنسی ریپیئر بوٹس آٹونمس فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تہذیب پہلی بار لانگ ڈیوریشن سروائیول موڈ میں داخل ہوتی ہے۔ L4 تہذیب مکمل سیلف ریپیئرنگ اسپیس کرافٹ ایکو سسٹمز بنانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہ جہاز ریڈیشن سٹارمز، مائکرو میٹیورائٹس اور سسٹم فیلیئرز کو خود ڈیٹیکٹ اور کریکٹ کر سکتے ہیں۔ بائیو ریجنریٹو لوپس، آکسیجن، پانی، غذا اور بیکٹیریا ڈرائیو ان ریسائکلنگ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ چلتے ہیں۔ کریو ملٹی جنریشنل مشنز پر نکل سکتا ہے کیونکہ میڈیکل سسٹمز، اسپیئر پارٹ پرنٹرز،
اور اٹانومس نینو فیبریکیٹرز آن بورڈ موجود ہوتے ہیں۔ یہی انٹرسٹیلر کیپیبل لاجسٹکس کی بنیاد بنتے ہیں۔ لاجسٹیکل ریچ کے اس اسکیل پر آگے بڑھتے ہوئے L5 تہذیب ملٹی سینچری اور ملٹی ملینیا مشنز چلانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ جنریشنل ویسلز سیلف کریکٹنگ بایوسفیئر رکھتے ہیں جو میٹابولک سٹیبلٹی، مائکروبیل بیلنس اور جینیٹک ڈائیورسٹی کو ہزاروں سال تک برقرار رکھ سکتے ہیں۔ فارمز، فلٹریشن، ریسائکلنگ اور انرجی سسٹمز زیرو لاس ایفیشنسی پر آپریٹ کرتے ہیں۔ ریڈیشن پروف بلک ہیڈز، کوانٹم نیویگیشن اور AI ڈریون مینٹننس سیولائزیشن کو ستاروں کے درمیان سٹیبل پریزنس فراہم کرتے ہیں۔ L6 اعلیٰ ترین مقام ہے جہاں تہذیب ایسا لاجسٹیکل نیٹ ورک قائم کرتی ہے جو خود کو ریپلیکیٹ، ریپیئر اور ایکسپینڈ کر سکتا ہے۔ کہکشاؤں کے درمیان سیلف بلڈنگ کالونیز، اٹانومس ریسورس کنورٹرز اور فلی انڈیپینڈنٹ بایوسفیئرز ہر نئے نظام میں خود کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ یہ تہذیب گریویٹیشنل ویلز، آربیٹل انسٹیبلٹیز اور انٹرسٹیلر ریڈیشن سے غیر متاثر رہتی ہے، اور یہی حقیقی پوسٹ پلانیٹری ایگزسٹنس ہے۔ آج کی انسانی تہذیب لاجسٹیکل ریچ اسکیل پر L0 اور ابتدائی L1 کے درمیان کہیں پر موجود ہے۔ ہماری تمام لاجسٹکس، خوراک، پانی، آکسیجن، توانائی، میڈیکل کیئر ابھی بھی زمین کی سپلائی چین پر مکمل طور پر منحصر ہے۔ اس لیے اسپیس میں ہمارے زیادہ تر مشن محدود مدت کے ہوتے ہیں۔ ہم L1 کی طرف بڑھ ضرور رہے ہیں، جیسے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ابتدائی واٹر ریسائکلنگ، محدود آکسیجن جنریشن اور بنیادی اٹانومس ریپیئر سسٹمز، لیکن یہ سب ابھی بھی بار بار زمین سے ری سپلائی کے بغیر چل نہیں سکتے۔ چند تجربات ہمیں L2 کی جھلک بھی دکھاتے ہیں، جیسے لیونر سوائل سے آکسیجن نکالنے کے پروجیکٹس، ISRU ٹیکنالوجی کی شروعات اور روبوٹک مینٹننس کے تجربات۔ L3 یعنی کہ مریخ کے لیول کی خود مختار بایوسفیئرز، ملٹی ایئر فوڈ سسٹمز، ریڈیشن پروٹیکٹڈ رہائش گاہیں اور انٹر پلانیٹری سپلائی چین ابھی ہماری حقیقی پہنچ سے بہت دور ہے۔ L4 اور L5 جیسے ڈیپ اسپیس سیلف ریپیئرنگ ملٹی جنریشنل سسٹم فی الحال صرف تصوراتی ہی ہیں۔ مختصر یہ کہ انسانیت ایک ابتدائی لاجسٹیکل تہذیب ہے جو اپنے مدار تک محدود، چاند تک تجربات کرنے والی، مریخ تک جانے کی خواہش مند، مگر ستاروں تک مستقل زندگی لے جانے کے قابل ابھی بالکل بھی نہیں ہے۔ لاجسٹیکل ریچ اسکیل کے تناظر میں گریٹ فلٹر شاید گیسان سوارمز بنانے یا ستاروں کی توانائی پر قبضہ کرنے کی صلاحیت میں نہیں چھپا، بلکہ اس خاموش مگر فیصلہ کن مرحلے میں پوشیدہ ہے جہاں ایک تہذیب کو اپنی پوری زندگی خوراک، آکسیجن، پانی، توانائی، میڈیکل سسٹمز، ریپیئر کیپیبلٹی اور بایولوجیکل سروائیول کو اپنے سیارے سے باہر منتقل کرنا ہوتا۔ L0 اور L1 پر تہذیبیں اپنے پلانٹ کی محفوظ سپلائی چین پر مکمل انحصار کرتی ہیں، مگر جیسے ہی وہ L2 اور L3 کی طرف بڑھتی ہیں، خطرات اچانک کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ لیونر ریگولیت سے آکسیجن نکالنے کی کوشش، ISRU پر مبنی ابتدائی انفراسٹرکچر، مریخ جیسے بے رحم ماحول میں بایوسفیئرز، ریڈیشن شیلڈنگ اور ملٹی ایئر فوڈ سائیکلز، یہ سب انتہائی نازک، انتہائی محدود اور غلطی کے لیے انفارگیونگ ہوتے ہیں۔ L3 کے بعد ہر قدم جیسے موت کا امتحان ہے۔ ایک آکسیجن جنریٹر کی ناکامی، ایک ان ریپیئربل لیکیج، ایک مائکروبیل امبیلنس یا ایک غذائی سائیکل کے کولیپس سے نہ صرف پوری کی پوری کالونی تباہ ہوتی ہے، بلکہ تہذیب کی خلائی ایمبیشنز بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ L4 اور L5 تک پہنچنا، جہاں پہ اسپیس شپس خود کو ریپیئر کریں، بایوسفیئرز ہزاروں سال تک مستحکم رہیں اور سپلائی چین مکمل طور پر اٹانومس ہو، زیادہ تر تہذیبوں کے لیے شاید ناممکن چیلنج ہے۔ یوں لاجسٹیکل ریچ کے فریم ورک میں گریٹ فلٹر یہ نہیں کہ تہذیبیں توانائی کم پیدا کرتی ہیں، بلکہ یہ کہ وہ زندگی کو اسپیس میں مستقل، محفوظ اور خود مختار طریقے سے برقرار نہ رکھ سکنے کے باعث راستے میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اکثر تہذیبیں طاقت ختم ہونے سے نہیں، لاجسٹکس کے فیل ہونے سے مرتی۔ آج کی اس ایپیسوڈ کو اگر ہم پوئٹک اور مسٹک انداز میں بیان کرنا چاہیں تو جیسے
ستاروں تک سفر طاقت کے طوفان سے نہیں، بقا کے نظم و ضبط سے شروع ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی تہذیب جو اپنے آپ کو اپنے سیارے کی قید سے آزاد نہ کروا سکے، وہ کائنات پر حکمرانی کا خواب کیسے دیکھ سکتی ہے؟ گریٹ فلٹر توانائی کی کمی نہیں، لاجسٹکس کی لیمیٹیشن ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کسی بھی تہذیب کی ترقی کا جائزہ ایک بالکل نئے زاویے سے لیں گے، ایک ایسا زاویہ جو کسی بھی تہذیب کی ترقی کو اس کی عملی مہارت، تخلیقی صلاحیت، مسائل کو حل کرنے کی قابلیت اور اجتماعی سمجھ بوجھ کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ انتظار کیجیے۔ رچرڈ فائنمین کہتے ہیں، جسے میں بنا نہیں سکتا اسے میں مکمل طور پر سمجھنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ سیگان انفارمیشن سکیل ایک دلچسپ تصور تو ضرور ہے، لیکن اس میں کئی خامیاں اور کمپلیکیشنز بھی موجود ہیں۔ سیگان انفارمیشن سکیل یہ تو بتاتا ہے کہ تہذیب کے پاس کتنا ڈیٹا اور کتنی معلومات موجود ہیں، مگر یہ نہیں بتاتا کہ وہ معلومات کتنی قابل بھروسہ ہیں، کتنی درست ہیں اور کتنی سمجھداری سے استعمال ہو سکتی ہیں۔ سیگان سکیل یہ مانتا ہے کہ زیادہ معلومات ہی زیادہ ترقی ہے، مگر حقیقت میں معلومات کی زیادتی بگاڑ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ کیا تہذیب کی اصل ترقی واقعی ہی میں معلومات کے بڑھنے میں ہے، یا اس میں کہ کوئی تہذیب اس علم کو کتنے اچھے سے استعمال کرتی ہے؟ کیا دنیا اس علم سے بدلتی ہے جو ہم جانتے ہیں، یا ان مہارتوں سے جو ہم اس علم کی بنیاد پر پیدا کرتے ہیں؟ کیا مستقبل ان کا ہوگا جن کے پاس زیادہ معلومات ہو، یا ان کا جو ان معلومات کو ہنر اور عملی فن میں بدل سکے؟ نو ہاؤ لیڈر وہ پیمانہ ہے جو کسی تہذیب کی ترقی کو اس کے پاس موجود علم سے نہیں، بلکہ اس علم کو عملی طور پر استعمال کرنے کی مہارت سے ماپتا ہے۔ اس کے مطابق کوئی تہذیب اس وقت آگے بڑھتی ہے جب وہ صرف جاننے سے نکل کر بنانے، چلانے اور نئی ٹیکنیک سے انوینٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کرتی ہے۔ آئیے آپ کو اس اسکیل کی ڈیٹیلز سے روشناس کرواتے ہیں۔ ٹول لیول ماسٹری تہذیب کے سفر کا ابتدائی لیول ہے، جہاں انسان یا کوئی بھی انٹیلیجنٹ سپیشیز اپنے ماحول کو ہینڈ ہیلڈ ٹولز کی مدد سے بدلنا سیکھتی ہے۔ سٹون ویپنز، ووڈن ٹولز، بیسک ایگریکلچرل ٹیکنیکس، شیلٹر کنسٹرکشن اور سمپل میکینیکل ڈیوائسز، یہ سب اسی سٹیج کی نمایاں علامات ہیں۔ ریسورسز محدود ہوتے ہیں اور ہر غلطی کا کاسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہر نئی ایجاد انسانی محنت اور سروائیول سکل کا نچوڑ ہوتی ہے۔ یہ وہ فیز ہے جہاں تہذیب بنیادی طور پر سروائیول ماسٹری حاصل کرتی ہے۔ ٹیکنیک لیول ماسٹری کی سطح پر تہذیب یہ سمجھتی ہے کہ صرف ٹولز کافی نہیں، اصل طاقت شارپ ٹیکنیکس میں ہے۔ میٹل کو ہیٹ کر کے مولڈ کرنا، اسٹرانگ سٹرکچرز کنسٹرکٹ کرنا، واٹر فلو کو کنٹرول کرنا، ٹیکسٹائلز پروڈیوس کرنا اور میتھمیٹکس جیسے سسٹمیٹک میتھڈز اس سٹیج پر وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کا پہلا سائنٹیفک سٹیپ ہوتا ہے، جہاں آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن اور سکل مل کر بہتر نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اس دور میں تہذیب صرف چیزیں بنانے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ انہیں زیادہ ایفیشینٹ، زیادہ ڈیوربل اور زیادہ ریلائبل بنانے کا فن بھی سیکھتی ہے۔ اسی طرح سسٹم لیول ماسٹری وہ مقام ہے جہاں تہذیب کلیکٹیو ایفرٹ سے بڑے انٹر کنیکٹڈ سسٹمز بناتی ہے۔ انڈسٹریز، پاور گریڈز، روڈز، ہاسپٹلز، یونیورسٹیز، انٹرنیٹ، ڈیٹا نیٹ ورکس اور پوری گلوبل اکانومی سب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس مقام پر ہنر محض ہاتھوں کی مہارت نہیں رہتا، بلکہ پورے نظام کو سمجھنے اور چلانے کی کیپیبلٹی بن جاتا ہے۔ انسان نہ صرف مینجمنٹ اور آرگنائزیشن سیکھتا ہے، بلکہ ایک کمپلیکس ورلڈ کو آپریٹ کرنے کی ذمہ داری بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی مرحلے پر تہذیب سوشل انٹیلیجنس کی سطح پر پہنچتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، جب تہذیب اپنی زمین کی حدود سے آگے دیکھنا شروع کرتی ہے تو اسپیس ماسٹری کی ابتدا ہوتی ہے۔ راکٹ ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ نیٹ ورکس، آربیٹل کنٹرول، اسپیس روبوٹس، پلانیٹری سروے، یہ سب اسی لیول کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان پہلی بار اپنی دنیا کو باہر سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا سفر صرف ایک پلانٹ تک محدود نہیں، یہاں تہذیب جینیٹک ایگزسٹنس سے آگے بڑھ کر
कॉस्मिक एग्जिस्टेंस बनने की तैयारी करती है। नाजरीन, इसी तरह इनोवेशन लेवल मास्टरी पर तहजीब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि नई टेक्नोलॉजी तख्लीक करने की सलाहियत भी हासिल कर लेती है। AI रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, मॉडर्न रोबोटिक्स, नए मटेरियल्स, ऑटो रनिंग फैक्ट्रीज, ये सब वो नई कुव्वतें हैं जिन्हें इंसान अपनी जहानत से तराशता है। ये वो वक्त है जहाँ रिसर्च रफ्तार पकड़ लेती है, गलतियों से सीखने की सलाहियत बढ़ जाती है और हर इजाद अगली इजाद के लिए रास्ता हमवार करती है। नो हाउ स्केल की मेराज मेटा नो हाउ मास्टरी लेवल है, जहाँ पर तहजीब सिर्फ स्किल्स नहीं बनाती बल्कि नई स्किल्स बनाने के मैकेनिज्म भी क्रिएट करती है। AI खुद रिसर्च करता है, रोबोटिक लैब्स खुद एक्सपेरिमेंट्स अंजाम देती हैं, साइंटिफिक सिस्टम्स खुद को अपग्रेड करते हैं और टेक्नोलॉजी उस मुकाम तक पहुंचती है कि वो ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम बनाती है जो अगली नस्ल की टेक्नोलॉजी को तेज़, मौसर और ज़्यादा इंटेलिजेंट अंदाज में डिज़ाइन कर सकें। इस मरहले पर तहजीब सेल्फ इम्प्रूविंग हो जाती है, जैसे पूरी सोसाइटी एक लिविंग माइंड की तरह मुसलसल सीखती, ग्रो करती और अडाप्ट होती है। यही वो मुकाम है जहाँ तहजीब हज़ारों साल तक सर्वाइवल, इंटरस्टेलर एक्सपेंशन और अपनी फ्यूचर रियलिटी को खुद इंजीनियर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेती है। आज की इंसानी तहजीब नो हाउ लेडर पर उस मुकाम पर खड़ी है जहाँ हम सिस्टम लेवल की महारत पूरी तरह हासिल कर चुके हैं और इनोवेशन लेवल में वाज़े तौर पर दाखिल हो रहे हैं। हम ना सिर्फ ग्लोबल पावर ग्रिड्स, इंटरनेट नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सैटेलाइट चेन्स और पेचीदा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं, बल्कि AI असिस्टेड रिसर्च, क्वांटम कंप्यूटिंग के इब्तदाई तजर्बात और नैनो इंजीनियरिंग जैसे जदीद शोबों में नई टेक्निक्स इन्वेंट कर रहे हैं। इंसान अब महज सिस्टम तश्कील नहीं दे रहा, बल्कि सिस्टम्स की तख्लीक के मैकेनिज्म भी इंजीनियर कर रहा है। ताहम हम अभी उस बुलंद तरीन सतह यानी मेटा नो हाउ तक नहीं पहुंचे जहां इल्म खुद जन्म लेता है और नई ऑटोमेटेड स्किल्स पैदा होती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इंसानियत इस वक्त सिस्टम और इनोवेशन के दरमियानी लेवल पर खड़ी है। नो हाउ लीडर के मुताबिक ग्रेट फिल्टर वो नाजुक मरहला है जहां तहजीबें नई महारतें तो हासिल कर लेती हैं, मगर इन महारतों को महफूज तरीके से संभालने की काबिलियत नहीं रख पाती। इब्तदाई दर्जों पर चैलेंज सिर्फ ये होता है कि टूल्स, खेती बाड़ी, इब्तदाई मेडिसिन, रहायशी ढांचे और रोज़मर्रा के सिस्टम्स को इतने इस्तेहकाम के साथ चलाया जाए कि वो तहजीब जिंदा रह सके। और बहुत सी मुमकिन तहजीबें शायद ये बुनियादी रुकावटें ही अबूर नहीं कर पाती। लेकिन असल फैसला कुन मरहला और ख़तरनाक मोड़ तब आता है जब कोई तहजीब सिस्टम लेवल से इनोवेशन लेवल में दाखिल होती है, जहां AI, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ताकतवर एनर्जी प्लेटफॉर्म्स और तेज़ रफ्तार साइंटिफिक तरक्की इसके हाथ में ऐसी ताकत दे देती है जिसे संभालना खुद इसके वजूद के लिए इम्तिहान बन जाता है। इसी मरहले में ताकत अकल से आगे निकल जाती है और टेक्नोलॉजी महारत से तेज़ भागने लगती है, और यही वो मुकाम है जिसे नो हाउ लेटर असल ग्रेट फिल्टर कहता है। अगर कोई तहजीब इस दौर में ऑर्डर, एथिकल इंसाइट और कलेक्टिव इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ने में कामयाब हो जाए और मेटा नो हाउ यानी नई स्किल्स और नई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज तख्लीक करने की एबिलिटी तक पहुंच जाए, तब वो एक स्टेबल, सिक्योर और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सिविलाइजेशन बन जाती है। यही वजह है कि कायनात में हमें बहुत कम एडवांस्ड सिविलाइजेशन नज़र आती हैं, यानी ज़्यादातर इस ख़तरनाक ट्रांजिशन स्टेज को पार करने से पहले ही खामोश हो जाती हैं। अगली एपिसोड में हम इंसानी तरक्की का जायज़ा स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन के फ्रेमवर्क में लेंगे। ये वो ज़ाविया है जो तहजीबों को उनकी ताकत, रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डायरेक्शन और वक्त के साथ अपनी स्ट्रेटजी को अडाप्ट करने की एबिलिटी से परखता है। ये स्केल हमें दिखाता है कि कामयाब तहजीबें सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, वो सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ती हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, मुस्तकबिल हकीकत में हमारी टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई ताकत और उस हिकमत के दरमियान एक मुकाबला है जिसके साथ हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कार्ल पॉपर ने कहा, मुस्तकबिल हम पर डिपेंडेंट है, ना कि हम मुस्तकबिल पर डिपेंडेंट हैं।
نو ہاؤ لیڈر بلا شبہ ایک دلچسپ تصور ضرور ہے، مگر اس میں کئی بنیادی خامیاں اور کمپلیکیشنز بھی موجود ہیں۔ یہ اسکیل ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ کوئی تہذیب کن سکلز میں مہارت رکھتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ سکلز کتنی ریلائبل، سیکیور، ڈیوریبل اور کتنی دانش مندی کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ اسکیل یہ مفروضہ رکھتا ہے کہ زیادہ سکلز لازماً زیادہ ترقی کا باعث بنتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ضروری نہیں کہ زیادہ صلاحیتیں زیادہ بہتر نتائج لائیں۔ بعض اوقات یہی صلاحیتیں نئے خطرات، نئی غلطیاں اور مزید انسٹیبلٹی بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا آغاز ہم کچھ بنیادی سوالات سے کرتے ہیں۔ کیا تہذیب کی اصل طاقت واقعی میں ہی اس کی سکلز میں ہے، جیسا کہ ہم نے نو ہاؤ اسکیل میں دیکھا، یا پھر اصل برتری اس بات میں ہے کہ کوئی تہذیب بدلتی دنیا کے ساتھ کتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، نئے سگنلز کو کتنی ایکوریسی سے پڑھتی ہے اور اپنی حکمت عملی کو کتنی ذہانت کے ساتھ تبدیل کرتی ہے، ایڈجسٹ کرتی ہے اور کتنی زیادہ اڈیپٹیبل ہے۔ کیا مستقبل ان تہذیبوں کا ہوگا جو صرف زیادہ طاقت رکھتی ہوں، یا ان کا جو اس طاقت کے استعمال کا درست وقت اور درست طریقہ جانتی ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسٹریٹجک ایوولوشن اسکیل کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسٹریٹجک ایوولوشن اسکیل دراصل یہ ناپتا ہے کہ کوئی تہذیب بدلتے حالات کو کتنی جلدی پہچانتی ہے، نئے سگنلز کو کتنی ڈیپتھ سے سمجھتی ہے، کتنی تیزی سے ٹیسٹ کرتی ہے اور اپنی حکمت عملی کو بہتر بنا کر مستقبل پر کس حد تک برتری حاصل کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم آپ کو اس اسکیل کے مختلف لیول سے روشناس کرواتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ری ایکٹیو سویلائزیشن کا ہے۔ یہ وہ تہذیبیں ہوتی ہیں جو ماحول کے بدلتے سگنلز کو بر وقت نہیں پہچان پاتی اور ہمیشہ بحران آنے کے بعد رد عمل دیتی ہیں۔ ان کا پورا نظام فائر فائٹنگ موڈ میں چلتا ہے اور مستقبل ان کے لیے ہمیشہ ایک اچانک سرپرائز بن کر آتا ہے۔ اس سے اگلے درجے پر ایک تہذیب سگنل اویئرنیس سیولائزیشن بن جاتی ہے۔ اس مرحلے پر تہذیبیں پہلی بار ویک سگنلز کو محسوس کرنا شروع کرتی ہیں۔ موسم، سیاست، سماج اور ٹیکنالوجی میں آنے والی چھوٹی تبدیلیاں نظر تو آتی ہیں، مگر ابھی اتنی واضح نہیں ہوتی کہ انہیں مؤثر حکمت عملی یا سالڈ پلانز میں بدلا جا سکے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے ایک تہذیب اگر ایکسپیریمنٹل سیولائزیشن میں تبدیل ہو جائے تو وہ اپنے مستقبل کو سمجھنے کے لیے سائنسی انداز میں چھوٹے، تیز اور مائکرو ایکسپیریمنٹس کرتی ہے۔ ٹرائل اینڈ ایرر ایک آرگنائزڈ لوپ بن جاتا ہے اور ناکامی اگلے فیصلوں کے لیے قیمتی فیڈ بیک ڈیٹا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر کوئی تہذیب سلیکٹیو اسٹریٹجسٹ میں تبدیل ہو جائے تو وہ کامیاب ماڈلز کو فوراً سکیل کر سکتی ہے اور ناکام راستوں کو بغیر بڑے نقصان کے ختم کر دیتی ہے۔ آپٹیمائزیشن، انسائٹ اور انٹیلیجنٹ ڈیسیژن میکنگ بنیادی اصول بن جاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اس سے آگے اگر ایک تہذیب انسٹیٹیوشنل لرننگ سیولائزیشن کے لیول پہ پہنچ جائے تو اس کے لیے سیکھنا صرف افراد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورا معاشرہ ایک لرننگ ایکو سسٹم بن جاتا ہے۔ تجربات کے نتائج قانون، تعلیم، پبلک پالیسی، انفراسٹرکچر کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک مضبوط انسٹیٹیوشنل میموری تشکیل پاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک تہذیب اسٹریٹجک سپر سیولائزیشن میں تبدیل ہو جائے تو وہ مستقبل کو صرف سمجھتی نہیں بلکہ پریڈکٹیو ماڈلنگ، ریئل ٹائم اسٹریٹجی اپڈیٹس اور اڈیپٹیو انٹیلیجنس سسٹمز کے ذریعے اسے عملاً انجینئر کرتی ہے۔ مستقبل ان پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ ان کے فیصلوں کے مطابق ڈھلتا اور تبدیل ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اسٹریٹجک ایوولوشن اسکیل پر انسانیت کی موجودہ پوزیشن کو سمجھنا چاہیں تو ہم واضح طور پر ایک ٹرانزیشنل سٹیج پر کھڑے ہیں۔ ہم ابھی مکمل ایکسپیریمنٹل سیولائزیشن سے باہر نہیں آئے اور پوری طرح سلیکٹیو اسٹریٹجسٹ میں بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ دنیا بھر میں مائکرو ایکسپیریمنٹس، پائلٹ پروجیکٹس، ٹرائل اینڈ ایرر لوپس، بیٹا ٹیسٹنگ اور ڈیٹا ڈریون تجربات جاری ہیں جو ایکسپیریمنٹل سیولائزیشنز کی واضح نشانیاں ہیں۔ مجموعی طور پر انسانیت اس وقت لیول 2 اور لیول 3 کے درمیان تقریباً لیول 2.5 پر کھڑی نظر آتی ہے۔
تو ناظرین اب ہم اس اسکیل کے تناظر میں گریٹ فلٹر کو سمجھنا چاہیں گے۔ اسٹریٹجک ایوولوشن کے مطابق اثر گریٹ فلٹر ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اسٹریٹجک اڈیپٹیشن ہے۔ جب ٹیکنالوجی کی رفتار تہذیب کی حکمت عملی سے آگے نکل جاتی ہے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس انوویشن کو اسکیل کیا جائے اور کس خطرے کو فوراً نیوٹرلائز کیا جائے۔ جو تہذیب اپنے اسٹریٹجک لوپس سینس کرنا، ماڈلنگ کرنا، ٹیسٹ کرنا اور سلیکٹ کرنا کو مضبوط اور انٹیگریٹڈ بنا لیتی ہے، وہ اس فلٹر سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتی ہے، جبکہ باقی تہذیبیں اسی ٹرانزیشنل فیز میں رک کر تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ علمستان ود منیر کے متجسس ساتھیوں، اختتام پر ہم آپ کے لیے 2 سوال چھوڑتے ہیں۔ کیا مستقبل ان تہذیبوں کا ہوگا جو صرف طاقت اور ٹیکنالوجی نہیں بلکہ چینجنگ انڈیکیٹرز کو بر وقت سمجھ کر درست حکمت عملی بنا سکیں؟ اور جب اسٹریٹجک ایوولوشن تہذیبوں کی اصل پہچان بن جائے تو کیا ہماری شناخت وسائل یا معلومات سے نہیں بلکہ ہمارے اڈیپٹیو سسٹمز اور مستقبل کو ڈیزائن کرنے کی صلاحیت سے ہوگی؟ ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں ہم انسانی ترقی کو لانجیویٹی لیڈر کے زاویے سے پرکھیں گے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو تہذیبوں کو طاقت یا ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ طویل بقا، صحت مند سسٹمز، زیادہ تر تہذیبیں طاقت کی کمی سے نہیں بلکہ اپنی عمر بڑھانے میں ناکامی کی وجہ سے ختم ہوئی۔ اگر ایک تہذیب تیزی سے آگے بڑھ رہی ہو تو کیسے پرکھا جائے کہ یہ ترقی واقعی میں اسے ایک محفوظ مستقبل دے رہی ہے؟ ارسطو کے فلسفہ حیات کا خلاصہ ہے کہ زندگی ایک عمل ہے اور ہر عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آبرے ڈی گرے نے کہا، عمر رسیدگی کوئی لازمی تقدیر نہیں، یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ کہ ناظرین، اسٹریٹجک ایوولوشن بلا شبہ ایک زبردست پیمانہ ضرور ہے مگر اس کے کچھ بنیادی مسائل بھی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک ایوولوشن ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ کوئی تہذیب کتنی مؤثر پلاننگ کر رہی ہے مگر یہ نہیں بتاتا کہ اس کی لانگ ٹرم پلاننگ اس کے وجود کو واقعی میں محفوظ بنا رہی ہے کہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک ایوولوشن رفتار تو ناپتا ہے مگر ریزیلینس نہیں بتاتا۔ ایک غلط assumption، وسائل کی غلط ایلوکیشن یا کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں معمولی سی مس کیلیبریشن کسی تہذیب کو ایسے ٹپنگ پوائنٹس تک لے جا سکتی ہے جہاں سے ریکوری تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ یعنی فیصلے تیز ہو رہے ہیں مگر شاک ایبزارب کرنے کی کیپیبلٹی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک ایوولوشن یہ تو بتاتا ہے کہ تہذیب آگے کیسے بڑھتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ کتنی دیر تک قائم رہ سکتی ہے۔ سمت درست ہو سکتی ہے مگر لائف سپین، سسٹینیبلٹی اور تہذیب کی بایولوجیکل ٹیکنالوجیکل ہیلتھ کا پیمانہ اس اسکیل میں کہیں غائب ہے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا آغاز ہم چند بنیادی سوالات سے کرتے ہیں۔ اگر ایک تہذیب تیزی سے آگے بڑھ رہی ہو تو کیسے پرکھا جائے کہ یہ ترقی واقعی میں اسے ایک محفوظ مستقبل دے رہی ہے یا یہ بس اسے زندہ رہنے کی حد تک ہی لے جا رہی ہے، یعنی کہ وہ صرف سروائیول موڈ میں ہی زندہ ہے۔ اگر گروتھ ایکسلریشن مسلسل بڑھ رہی ہو تو وہ کون سا معیار ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ کہیں کولیپس ایکسلریشن بھی خاموشی سے اسی شدت اور اسی رفتار کے ساتھ پیرلل تو نہیں چل رہا؟ اور اگر ہماری پلاننگ پہلے سے زیادہ آرگنائزڈ، زیادہ انٹیلیجنٹ اور زیادہ ایمبیشس ہو رہی ہو تو کیسے میئر کریں کہ یہ پلاننگ تہذیب کی عمر کو واقعی میں ہی دوام بخش رہی ہے؟ ترقی کرتے ہوئے اگر ایک تہذیب لانجیوٹی لیڈر پر L0 لیول پر پہنچتی ہے تو یہ وہ ابتدائی مقام ہے جہاں ایک تہذیب صرف زندہ رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ موسم، بیماریاں، وسائل کی کمی اور قدرتی آفات زندگی کو غیر یقینی بنائے رکھتے ہیں۔ نہ مضبوط ادارے، نہ پیش گوئی کے قابل ماحول، اجتماعی عمر اکثر چند صدیوں یا ہزاروں برس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، گویا زندگی ایک نازک شمع کی مانند ہوتی ہے۔ ترقی کرتے ہوئے اگر ایک تہذیب اس اسکیل پر L1 لیول پر پہنچ جائے
تو تہذیب پہلی بار اپنے ماحول کو قابو میں لاتی ہے، زراعت کو سٹیبل اور ریلائبل بناتی ہے، پانی محفوظ کرتی ہے، بیماریوں پر قابو پاتی ہے اور موسمی بے یقینی کم ہونے لگتی ہے، اجتماعی عمر ہزاروں سال تک پھیلنے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر تہذیب ترقی کرتے ہوئے اسکیل کے اوپر L2 مقام تک پہنچ جائے تو تہذیب شارک ایبساربنگ بن جاتی ہے۔ سیلاب، خشک سالی، وبائیں یا وسائل کی کمی، یہ سب کولیپس کی بجائے مینیجیبل ڈسرپشنز بن جاتے ہیں۔ تہذیب ہزاروں سے بڑھ کر بڑے سروائیول آرکس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تہذیب کی زندگی زیرہ پہن لیتی ہے۔ اسی طرح ناظرین اگر ترقی کرتے ہوئے کوئی تہذیب لانجیویٹی لیڈر پر L3 مقام تک پہنچ چکی ہو تو ٹیکنالوجی اور بائیوسفیئرز ایک دوسرے کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ریجنریٹو فارمنگ، جینیٹک ڈیزیز ایلیمینیشن، کلائمیٹ سٹیبلائزنگ گریڈز، یہ سب مل کر ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جہاں تہذیب لاکھوں سال کے پیمانے پر داخل ہو جاتی ہے۔ L4 وہ مقام ہوگا جہاں تہذیب خود اپنی ریپیئر میں مصروف ہو جاتی ہے، ایکو سسٹمز خود ہی ٹھیک ہوتے رہتے ہیں، پاور گریڈز خود بیلنس بناتے ہیں، سوشل سسٹمز خود کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور کریکٹیو لوپس چلاتے ہیں۔ کولیپس پریونشن انسانوں پر نہیں، سٹرکچر پر منحصر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح L5 لانجیویٹی لیڈر کی وہ معراج ہے کہ جس پر پہنچنے کے بعد تہذیب اپنی تاریخی مدت پر اختیار حاصل کر لیتی ہے۔ انٹروپی ریزسٹنٹ ہیبیٹیٹس، کاسمک پریزرویشن والز، ڈیپ ٹائم بائیوسفیئرز، زندگی اربوں سالوں تک پھیل جاتی ہے اور یہاں تہذیب کی زندگی وقت کے سکیل سے باہر نکل جاتی ہے۔ آج کی انسانی تہذیب واضح طور پر L1 اور L2 کے درمیان کہیں پر موجود ہے، جبکہ L3 کی کچھ ابتدائی جھلکیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم بنیادی نظام سنبھال رہے ہیں مگر ریزیلینس غیر یکساں ہے۔ کلائمیٹ سٹریس، بائیو ڈائیورسٹی لاس اور جیو پولیٹیکل شاکس آج بھی عالمی سٹیبلٹی کو ہلا دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر انسان ایک ابتدائی لانجیویٹی تہذیب ہے جو بقا بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ سطح، وہ معیار، وہ مقام جہاں نظام خود کو متوازن کر لے ابھی بہت دور ہے۔ لانجیویٹی لیڈر کے مطابق گریٹ فلٹر ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اس صلاحیت میں ہے کہ ایک تہذیب اپنی بقا کو کتنی دیر تک برقرار رکھ سکتی ہے، اپنی تہذیبی زندگی کو کتنا دوام بخش سکتی ہے۔ زیادہ تر تہذیبیں طاقت کی کمی سے نہیں بلکہ اپنی عمر بڑھانے میں، رفتار میں نہیں بلکہ اس حکمت، اس علم اور اس دانائی میں ہے جو تہذیب کو ہزاروں اور لاکھوں سال تک زندہ رکھ سکے۔ علمی انسان ود منیر کے متجسس ساتھیوں، اختتام پر ہم آپ کے لیے 2 سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا انسانیت کے پاس اتنی حکمت اور یکجہتی ہے کہ وہ اپنی تہذیب کو صرف زندہ رکھنے کی بجائے واقعی میں ہی طویل العمر بنا سکے؟ اور کیا ہم ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جہاں ہماری سب سے بڑی کامیابی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک خود کو سنبھالتا ہوا سیلف ہیلنگ بائیوسفیئر ہو؟ ناظرین اپنی آراء ضرور بتائیے گا، کیونکہ بقا، عمر اور تہذیبی لانجیویٹی کا یہ سفر ہم سب کو مل کر سمجھنا چاہیے۔ وہ کون سا بنیادی قانون فطرت ہے جو ستاروں سے زندگی پیدا کرتا ہے اور جب زندگی پیدا ہو جائے تو زندگی ایوالو ہو کر شعور تک، برین تک کیسے پہنچتی ہے؟ ایرک چیسون کے مطابق زندگی وہاں ابھرتی ہے، وہاں جنم لیتی ہے جہاں توانائی کو محض استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس سے کنٹرول اور آرگنائز کر کے ایک بامقصد ساخت میں ڈھالا جاتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کسی بھی پیچیدہ نظام کی اصل پہچان یہ نہیں کہ اس کے پاس کتنی توانائی ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے پر یونٹ ماس کے مقابلے میں اس توانائی کو کس قدر مؤثر رفتار اور ترتیب کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔
لانجیویٹی لیڈر بلا شبہ ایک اہم پیمانہ ہے، مگر اس کی وضاحتوں میں کچھ بنیادی مسائل ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لانجیویٹی لیڈر اسکیل ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ کوئی تہذیب کتنی دیر تک قائم رہنے کی قابلیت رکھتی ہے، مگر براہ راست یہ نہیں بتاتا کہ اس مدت کے دوران وہ تہذیب کس لیول کی پیچیدگی، ترتیب اور ایوولوشنری ریلائبلٹی حاصل کر رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لانجیویٹی اسکیل بقا کے دورانیے کو مقدار میں ناپتا ہے، مگر یہ تشخیص نہیں کرتا کہ اس دورانیے میں انرجی اور ریسورسز کتنی ایفیشنسی کے ساتھ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ دو تہذیبیں ایک ہی دورانیے میں یعنی ہم اثر ہوتے ہوئے پرسسٹ کر سکتی ہیں، موجود ہو سکتی ہیں، مگر ایک انرجی کو انفارمیشن اور سٹرکچر میں تبدیل کر رہی ہوگی، جبکہ دوسری وہی انرجی انٹروپی کی شکل میں ویسٹ کر سکتی ہے۔ یعنی ایگزسٹنس کا ٹائم فریم تو ناپا جا سکتا ہے، لیکن ترقی کا معیاری بینچ مارک ابھی بھی غیر واضح ہے۔ لانجیویٹی لیڈر اسکیل صرف یہ بتاتا ہے کہ کوئی تہذیب کتنی دیر تک قائم رہی، مگر یہ وضاحت نہیں کرتا کہ وہ تہذیب کن ڈرائیورز، پریشرز یا ڈیسیژنز کی وجہ سے ایوالو کرتی رہی ہے۔ وہ کون سا بنیادی قانون فطرت ہے جو ستاروں سے زندگی پیدا کرتا ہے، اور جب زندگی پیدا ہو جائے تو زندگی ایوالو ہو کر شعور تک، برین تک کیسے پہنچتی ہے، اور جیسے ہی شعور پیدا ہو جائے تو تہذیب کمپلیکسٹی کو کیسے ڈیزائن کرتی ہے۔ یہاں سوال محض بقا کا نہیں بلکہ پیچیدگی کی بنیاد کا ہے، اور کون سے بنیادی اصول، قوانین اور گورننگ میکینزمز اس پیچیدگی کو کنٹرول کرتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں اور برقرار رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایرک چیزون کے مطابق کسی بھی نظام کی اصل پیچیدگی اس بات سے ظاہر نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کتنی زیادہ توانائی موجود ہے، بلکہ اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کوئی نظام پر یونٹ ٹائم اور پر یونٹ ماس کتنی توانائی کو بامعنی طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو اپنی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانی دماغ کو لیجئے۔ اربوں نیورونز نہایت کم توانائی استعمال کرتے ہوئے فیصلے لیتے ہیں، یادداشت پیدا کرتے ہیں، خیالات پیدا کرتے ہیں، اور توانائی کا یہی مؤثر استعمال ایک انتہائی پیچیدہ اور طاقتور نظام بناتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم میں دل، پھیپھڑے، خون کی گردش اور اعصابی نظام بغیر کسی مرکزی کنٹرول کے ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں، جو اسے اعلیٰ درجے کا پیچیدہ نظام بناتا ہے۔ یہی اصول ہم شہروں میں بھی دیکھتے ہیں، جہاں ٹریفک، بجلی، پانی، مواصلات اور لاکھوں انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہاں توانائی اور معلومات کا بہاؤ اگر ذرا سا بھی بے ترتیب ہو جائے تو پورا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی مثال لیجئے، ہم صرف ایک کلک کرتے ہیں، مگر پس منظر میں ہزاروں سرورز، کمپیوٹرز اور نیٹ ورکس بیک وقت توانائی اور معلومات کو منظم انداز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ موسم بھی ایک پیچیدہ نظام ہے، جہاں ہوا، سمندر، درجہ حرارت اور بادل ایک دوسرے پر اثر انداز ہو کر بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ان تمام مثالوں میں ایک بات مشترک ہے، بہت سے اجزاء آپس میں جڑے ہوتے ہیں، توانائی یا معلومات کو ترتیب سے استعمال کرتے ہیں، اور یہی ترتیب کسی بھی نظام کو سادہ سے پیچیدہ بناتی ہے۔ اس بنیاد پر ایرک چیزون کا اسکیل ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ترقی کا اصل معیار طاقت نہیں بلکہ سمجھدارانہ نظام ہے، چاہے وہ انسانی دماغ ہو، شہر ہو، انٹرنیٹ ہو یا پوری کائنات میں موجود کوئی تہذیب۔ یہاں پر ہم آپ کو ایک انتہائی انٹرسٹنگ فن فیکٹ بتاتے ہیں۔ ایرک چیزون کے 5M اسکیل کے تناظر میں جب ہم اپنے سورج اور انسانی دماغ کو دیکھتے ہیں تو ایک نہایت حیران کن مماثلت سامنے آتی ہے۔ کائناتی اور حیاتیاتی پیچیدگی کے بالکل مختلف اینڈز پر موجود ہونے کے باوجود یہ دونوں سسٹمز ماس نارملائزڈ انرجی ڈینسٹی کے تقریباً ایک ہی معیار پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ مماثلت توانائی میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ انرجی پر یونٹ ماس کتنے مؤثر انداز میں ساخت کو برقرار رکھے ہوئے۔ سورج میں گریویٹیشنل فورس اور نیوکلیئر فیوژن ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس میں رہتے ہیں، جبکہ انسانی دماغ میں تھرمل نائز کے مقابلے میں خیال، یادداشت اور کانشیسنس
کانسٹنٹ سٹرگل کے ذریعے اپنا بیلنس برقرار رکھتے ہیں. ایک ہائیڈروجن کو جلاتا ہے اور دوسرا گلوکوز کو، لیکن دونوں 5M کے اسی سویٹ سپاٹ پر کھڑے نظر آتے ہیں جہاں توانائی کا بہاؤ نہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ساخت ٹوٹ جائے اور نہ اتنا کم کہ ترتیب برقرار نہ رہ سکے. یہاں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سٹار اور ایک ذہن آخر ایک جیسے انرجی ریشوز پر کیوں کھڑے نظر آتے ہیں؟ کیا نیچر نے لائف کے ظہور سے بہت پہلے ہی ایک یونیورسل بیلنس پوائنٹ دریافت کر لیا تھا جس کے نتیجے میں زندگی کا وجود ممکن ہوا؟ کیا کانشیسنس اور سٹار دراصل ایک ہی کاسمک آپٹیمائزیشن پرنسپل کی مختلف صورتیں ہیں، جہاں میٹر مختلف سکیلز پر یہ سیکھتا ہے کہ خود کو کولیپس کیے بغیر توانائی کو کیسے فلو کروایا جائے؟ آئیے آپ کو اس اسکیل کی تفصیلات سے روشناس کرواتے ہیں. چیسان اسکیل کا سب سے پہلا مرحلہ 5M0 ہے. یہ وہ ابتدائی مقام ہے جہاں سسٹمز بہت کم فری انرجی ریٹ ڈینسٹی پر آپریٹ کرتے ہیں. توانائی موجود تو ہوتی ہے مگر وہ زیادہ تر ضائع ہو رہی ہوتی ہے. سٹارز یا سادہ فزیکل سسٹمز کی طرح انرجی زیادہ ہوتی ہے مگر اس کی ترتیب بہت کم ہوتی ہے. یہاں پیچیدگی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور انرجی کا بڑا حصہ محض حرارت کی شکل میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے 5M1 وہ مقام ہے، وہ مرحلہ ہے جہاں زندگی پیدا ہوتی ہے. توانائی کم مقدار میں استعمال ہوتی ہے اور اسے پہلی بار سٹرکچرڈ بایولوجیکل پروسیسز میں تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے. سیلز انرجی کو میٹابولزم، گروتھ اور ریپروڈکشن میں استعمال کرتے ہیں اور 5M اس لیے بڑھتا ہے کہ انرجی محض استعمال نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ وہ نظام کے اندر ترتیب اور سٹرکچر پیدا کر رہی ہوتی ہے. اسی سکیل پر آگے بڑھتے ہوئے 5M2 وہ مقام ہے جہاں نروس سسٹمز اور برین سامنے آتے ہیں. انرجی محدود ہوتی ہے مگر اس کا استعمال انتہائی انٹینس انفارمیشن پروسیسنگ میں ہوتا ہے. چند واٹس میں یادداشت، پیش گوئی اور فیصلہ سازی ممکن ہو جاتی ہے. یہاں 5M تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ انرجی اب ذہنی پیچیدگی میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. چیسان اسکیل پر آگے بڑھتے ہوئے 5M3 وہ مقام ہے، وہ مرحلہ ہے جہاں تہذیبیں وجود میں آتی ہیں. انرجی صرف جسم یا دماغ تک محدود نہیں رہتی بلکہ ٹیکنالوجی، نیٹ ورکس، انسٹیٹیوشنز اور کلچر میں فلو کرنا شروع ہو جاتی ہے. شہر، ڈیجیٹل سسٹمز اور انفراسٹرکچر اور سائنسی ادارے ہائی 5M پوائنٹس بن جاتے ہیں. پیچیدگی اب انفرادی نہیں رہتی بلکہ کولیکٹیو ہو جاتی ہے. اور اگر بات کو مزید آگے بڑھائیں تو 5M4 اس مقام کی نمائندگی کرتا ہے جہاں کوئی تہذیب انرجی کو صرف استعمال نہیں کرتی بلکہ اسے ریگولیٹ کرنا سیکھ لیتی ہے. اس مرحلے پر ضیاع کم سے کم ہو جاتا ہے، ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور انرجی فلو مستقل اور متوازن ہو جاتا ہے. نتیجتاً سسٹمز اوور ہیٹنگ کی بجائے لانگ ٹرم میں سسٹینیبل بن جاتے ہیں. یوں 5M ایلیویٹ ضرور ہوتا ہے مگر بے قابو نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہوئے 5M5 وہ معراج ہے جہاں تہذیب ہائی 5M کو انٹروپی کولیپس کے بغیر برقرار رکھنے کی قابلیت حاصل کر لیتی ہے. انرجی بہت کم ویسٹ ہوتی ہے اور اس کا بہاؤ ڈیپ ٹائم کے لیے موزوں ہو جاتا ہے. کمپلیکسٹی اربوں سالوں کے پیمانے پر پھیل سکتی ہے کیونکہ انرجی اب محض طاقت نہیں بلکہ کنٹرولڈ آرڈر بن چکی ہوتی ہے. آج کی انسانی تہذیب واضح طور پر 5M2 اور 5M3 کے درمیان کہیں پر موجود ہے، جبکہ کچھ جھلکیاں 5M4 کی طرف بڑھتی نظر آتی ہیں. ہم انرجی کے بہاؤ کو برین لیول انفارمیشن پروسیسنگ اور سیولائزیشنل نیٹ ورکس میں تبدیل تو کر رہے ہیں مگر یہ عمل یکساں اور متوازن نہیں ہے. ہم نے 5M پوائنٹس ضرور بنا لیے ہیں جیسے شہر، ڈیجیٹل سسٹمز اور سائنسی انفراسٹرکچر، مگر مجموعی ایفیشنسی اور ویسٹ مینجمنٹ ابھی بھی غیر متوازن ہے. کلائمیٹ سٹریس، بائیو ڈائیورسٹی لاس اور جیو پولیٹیکل شاکس اس بات کا ثبوت ہیں کہ انرجی کا بڑھتا ہوا استعمال ابھی تک مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں آیا.
مجموعی طور پر انسان ایک ابتدائی 5M تہذیب ہے جو انرجی کو پیچیدگی میں بدلنا تو سیکھ چکی ہے، مگر وہ سطح، وہ مقام جہاں 5M بلند ہونے کے باوجود سسٹمز خود کو سٹیبل رکھ سکیں، بیلنس کر سکیں، ابھی ہماری پہنچ سے بہت دور ہے۔ 5M اسکیل کے مطابق حقیقی گریٹ فلٹر ٹیکنالوجی یا پاور کی کمی میں نہیں، بلکہ اس صلاحیت میں چھپا ہوا ہے کہ کوئی تہذیب بڑھتے ہوئے انرجی فلو کو کتنے مؤثر طریقے سے ترتیب دے سکتی ہے، ریگولیٹ کر سکتی ہے اور مستقل بنا سکتی ہے۔ زیادہ تر تہذیبیں اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ وہ انرجی تک رسائی حاصل نہیں کر پاتی، بلکہ اس لیے ناکام ہوتی ہیں کہ ان کا 5M ایک ایسے پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پیچیدگی اوور ہیٹنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انرجی کا بہاؤ بڑھتا رہتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ویسٹ، انٹروپی اور عدم توازن بھی متوازی رفتار سے بڑھتے جاتے ہیں۔ اصل خطرہ کم انرجی میں نہیں بلکہ غیر منظم 5M میں ہے، اور اصل طاقت رفتار یا وسعت میں نہیں بلکہ اس حکمت میں پوشیدہ ہے جو کسی تہذیب کو بڑھتے ہوئے 5M کے باوجود لانگ ٹرم سسٹینبل کمپلیکسٹی برقرار رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ علمی سان ود منیر کے متجسس ساتھیوں، اس ایپیسوڈ کے متعلق اپنی قیمتی آراء اور سوالات کومنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کی سوچ ہی اس مکالمے کو سمت دیتی ہے۔